ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جسے کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو اسے چاہیے کہ کامل توجہ کے ساتھ 1000 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے تو اللہ تعالی اس کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ ماہ رمضان جب آتا ہے تو رحمتوں برکتوں کے ساتھ عبادات کی بھی مختلف اقسام کو لے کر کے آتا ہے، جس میں روزہ بھی ہے، جس میں تراویح بھی ہے، اور جس میں اعتکاف بھی ہے۔ اور آج ہم اسی کے اعتبار سے مختلف جو ہے وہ اراکین شورا کے تاثرات بھی دیکھیں گے، اور رکن شورا حضرت مولانا حاجی محمد اثر الطاری مدنی دامت قدم القدسیہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو ان سے بھی اعتکاف کی یادوں کے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی۔ سب پہلا سوال آپ سے کرنا، ماشاءاللہ آپ بھی دعوت اسلامی کے جو دینی ماحول کے قریب آئے ہیں، اس میں اعتکاف کا ایک بڑا جو ہے وہ کردار ہے، آپ اس کو بیان بھی فرماتے ہیں۔ آپ کا ایک جیسا آپ کی گیدرنگ تھی، آپ کا ایک لائف سٹائل تھا، اور جو آپ کے دن رات جس طرح گزر رہے تھے، تو آپ کا اعتکاف میں دل لگ کیسے گیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بڑا ہی اچھوتا آپ نے ایک سوال کیا، اور شاید میرے کئی نوجوانوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو مل جائے۔ اصل میں ہے ماحول کا اپنا بڑا اثر ہے۔ ہم باہر جب ہوتے ہیں تو ہمیں ایک مذہبی ماحول، مولاناؤں کا ماحول، جسے ہم عام طور پہ زبان میں جسے کہتے ہیں یار مولوی حضرات کا جو ماحول ہوتا ہے، جی، اس کے تعلق سے کچھ ہمارے ذہنوں میں مسکنسیپشنس ہیں، اور ایک عجیب و غریب تاثر پرسیپشن ڈیولپ ہوا ہے۔ لیکن جب ہم ان کے قریب آتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جیسے دعوت اسلامی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، عاشقان رسول کا ایک اپنا صحبت، اس کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگے گا یار یہاں دل کیسے لگے گا۔ واہ، تو بس وہ ایک تاثر ہوتا ہے، مگر وہ جب آپ آتے ہیں، قریب بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ کو ایک اپنائیت ملتی ہے۔ یعنی میں نے دعوت اسلامی کا جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، تو جب میں گلزار ابھی مسجد دعوت اسلامی کا پہلا یہ مدنی مرکز کہلاتا ہے کراچی میں، وہاں افتتاح اجتماع بھی وہی ہوتا تھا، اور سارا نظام وہی تھا۔ فیضان مدینہ تو بعد میں ہم شفٹ ہوئے، تو جب میں وہاں پر ایز اے متقف وقت گزارا، تو اب چونکہ آپ کو جب محبت ملتی ہے، اپنائیت ملتی ہے، ماحول ملتا ہے، اچھا پھر آپ کو مطلب کہ فلیور بہت اچھا مل رہا ہے نا، ایک فلیور ہے، یعنی ایسا نہیں جیسے آپ کسی مٹھائی کی دکان پہ جائیں اور ایک مٹھائی کے اندر 10 رنگ لگے ہوئے ہیں، اور کھائیں تو ہر رنگ تو الگ ہے لیکن ذائقہ سب کا سیم ہے، ایسا نہیں ہے۔ واہ، یہاں مطلب کہ الگ الگ رنگ تو نظر آ رہا ہے، لیکن فلیور بھی الگ الگ نظر آ رہا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ میں نے اشراق چاشت کے نوافل کیا ہوتے ہیں، اور اس کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا مزہ ہوتا ہے، یہ مجھے وہیں پتہ چلا۔ یعنی اشراق چاشت کا نام میں نے کبھی بھی نہیں سنا تھا، یا آپ کو میں جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اشراق چاشت کی نماز کیا ہے، اور دعائیں کیا ہوتی ہیں، اچھا پھر صرف سیکھنا سکھانے کے ساتھ ساتھ ایک ماحول، آپس کی بات چیت، پھر
کھانا جیسے رات کا افطار ہوئی، افطار کے بعد کھانا کھایا، مغرب کے بعد افطار ہوئی، پھر کھانا کھایا، تو کھانا کھانے اور عشاء کے درمیان ایک وقت ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ وقت ہوتا ہی ہے، جی بالکل، اس وقت سے فائدہ اٹھا کر ہم بھی یہاں پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں جو اسلامی بھائیوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، ماحول ہوتا ہے، سیکھنے ایک اپنائیت کا ایک ماحول ہوتا ہے، تو اپنے کو لگتا نہیں کہ میں کسی غیر لوگوں میں آ گیا ہوں. آپ کو اکتاہٹ اور آپ کو پریشانی کب ہوگی؟ جب آپ کو لگے گا کہ میں کسی غیر ماحول میں آ گیا ہوں. اچھا، آپ کو کوئی سونے کا اتنا پرابلم ہو تو آپ کو اکتاہٹ ہو سکتی ہے، آپ کو کھانے پینے کے مسائل تو اکتاہٹ ہو سکتی ہے، آپ کو غیر ہونا احساس ہوتا ہو کہ کوئی میں جیسے یا کوئی غیر ہی غیر کا ماحول ہے، کوئی اپنا ماحول ہی نہیں ہے، کوئی اپنے لوگ ہی نہیں ہے، کوئی محبت کرنے والے نہیں، تو آپ کو اکتاہٹ ہو سکتی ہے. تو اتنے لوگ پوچھنے والے ہوں، پیار کرنے والے ہوں، محبت کرنے والے ہوں اور اہمیت دینے والے، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میں جیسے کہ میں اس وقت آیا تو میری تو داڑھی نہیں تھی، اور میں جن کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں ان کی داڑھی بھی، ان کے امامے بھی ہیں، اور وہ مجھے اہمیت دے رہے تھے. تو ایک کانسیپٹ جو تھا نا، وہ ایک عجیب و غریب دماغ میں آ جاتا ہے نا کہ یار یہ تو محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو پیار کرنے والے لوگ ہیں، تو اہمیت دینے والے لوگ ہیں. مجھے مجھے یاد ہے، مجھے وہ ہمارے اسلام میں کہا کرتے تھے آپ کو کوئی نعت نہیں آتی؟ تو مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی کلام نعتیں سنائیں. اب ہم نعتیں بھی سناتے تھے وہاں بیٹھ کر. نعتیں تو گھر سے شروع سے بج رہی ہوتی تھیں اس ٹائم پر. ہمارے یہاں مشہور نہ فاصلوں کو تکلف ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. تو پھر وہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں. تو اس طرح کی مطلب پھر وہ ایک مشہور ہوتا تھا، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. تو پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ بھی نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے. اس طرح کا کچھ کلام ہوتے تھے، تو ہم ماحول میں نہیں تھے تو اس طرح کے کلام تو میں بھی یہ سنا کرتا تھا. اچھا، آواز پتہ نہیں جو بھی تھی وہ سنا کرتے تھے. کیا بات. تو ایک اچھا پھر وہاں ایک دعوت اسلامی کے اپنے کلام ہوتے تھے، ان کا ایک اپنا نعت شریف کا ماحول تھا. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان کا، لیکن میں تو جانتا نہیں تھا نا کسی کو، مطلب میں تو کسی کو بھی نہیں جانتا تھا، اور نہیں جانتا تھا میں دعوت اسلامی. ذہن بن کیسے کہ آپ کے اعتکاف میں آنے؟ بنایا گیا ہے، مطلب میں دعوت اسلامی میں ہم جب جیسے ابھی رمضان شریف آ رہی ہے تو لوگ نائٹ میچ کھیلتے ہیں، کرکٹ وغیرہ کا ہوتا، تو ہماری بھی زندگی کا یہ انداز ہوا کرتا تھا. لیکن رمضان میں ہم یہ ہوتا تھا کہ مسجد کی طرف چلے جاتے تھے، ظہر وہاں پڑھ لی. خارا در میں بخاری مسجد ہے کراچی میں، بخاری مسجد، تو وہاں پر جیسے کہ ظہر پڑھی، آفس میری وہیں تھی، میں وہیں ہوتا تھا، ہمارا اپنا آفس تھا. تو ظہر پڑھ کر ہم بیٹھ جاتے تھے وہاں. ہمارے قاری صاحب ہوتے تھے، قاری عبدالرزاق، وہ دور بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے. تو ہم لوگ تو دور پہ کہیں بیٹھتے تھے نا، درس میں تو ہمیں بیٹھنا نہیں ہوتا تھا، وہ آواز کان میں آتی تھی نا درس کی، وہ دور سے وہ چیک کر لیتے تھے کہ جناب یہ مطلب کہ درس دے رہے ہیں اور مطلب یہ سن رہے ہیں. تو درس بند کرنے کے بعد وہ آ کر ہمارے پاس بیٹھ جاتے تھے، سلام دعا کر ابھی کھڑے ہو جاتے تھے. پھر آدھا پونا گھنٹہ سلمان مدنی ہمارے پاس بیٹھے رہتے تھے. تو ان کی انفرادی کوشش سے پھر انہوں نے ہمیں پھر ایک کیسٹ دی، مجھے دی جہنم کی تباہ کاریاں، اللہ، یا جہنم کے خطرات، یا جہنم کی تباہ کاریاں شاید تھی. اس نے کافی گہرا اثر کیا. پھر انہوں نے میرے سنت کا مرید بنایا شہید مسجد خارا در میں. رمضان ہی کا مہینہ تھا. پھر میرا خیال ہے 15 یا 17 رمضان کو مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے ذہن دیا کہ آپ اعتکاف کر لیں. تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، لیکن رہتا میں وہی تھا نا، گلزار ابھی مسجد کے ساتھ ہی میری رہائش تھی. کہا آپ یہاں، تو اب چونکہ وہ کر تو چکے تھے بہت ساری کوششیں، تو میں نے پھر اسلام بھائی کو کہا کہ یار دوست تھے میرے اسلام بھائی، تو اب یہاں کا اس طرح پتہ چلی دعوت اسلامی میں دوست ہوتے تھے، تو میں کہا یار میں تو جا رہا ہوں. کہاں؟ میں کہا یوں. ارے تو یوں جو دوستوں میں جو ہوتا ہے بات چیت، مگر اللہ کا شکر ہے میں بیٹھ گیا ماشاءاللہ. اور یوں یہ میرے بیٹھنے کی وجہ بنی، اور یہ وہاں کا ماحول تھا. تو یوں دل وہاں کہہ سکتا ہوں کہ دل ایسا لگ گیا اپنے سلمان مدنی کے عید کی نماز کے لیے
یعنی میں امامہ میں نے باندھ تو لیا تھا، پھر امامہ کبھی باندھتا تھا کبھی نہیں باندھتا تھا. اب عید کی نماز میں میں نے امامہ پہننے کی نیت کی ہوئی تھی کہ میں عید کی نماز امام میں سے پڑھوں گا. اب امام اپنے کو باندھنے آوے نہیں. میرے کو یاد ہے کہ فجر کی نماز کے بعد پھر گھر گئے تیاری ویاری کی عید کی نماز کے لیے، تو میں امامہ لے کر باقاعدہ مسجد میں گیا. ہمارے اسلام بھائی گیا میرے ساتھ پہ امامہ تو بہت میرے کو امامہ باندھنا تھوڑی آتا ہے، تو انہوں نے امامہ باندھا تھا. لیکن عید کی نماز کے بعد پھر میں نے امامہ نہیں پہنا. میں عید کی نماز سے میں نے امامہ پہنا تھا. تو وقت لگا تھوڑا امامہ سر پر مستقل طور پر آ جائے. داڑھی میں نے ماشاءاللہ انہی اعتکاف کے دنوں میں رکھ لی تھی. تو یہ ایک ماحول تھا. اور وہاں جو لیکن وہی سیم چیزیں میں یہاں محسوس کرتا ہوں جو آج. کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ کوئی بہت بڑا مطلب جو سمجھے کہ اس سے بہتری آئی ہے، مگر اس وقت شاید 300 400 شاید ہو سکتا ہے کہ گلزار ابھی مسجد متقف ہوں گے اور آخری عشرے کا تھا، اور اب ہزاروں ہوتے ہیں. اللہ. مگر وہ جدول، وہ سکھانا، وہ سمجھانا، وہ دعائیں یاد کرانا، وہ نمازیں جماعت جیسا آپ نے کہا، تو اشراق چاش. تو یہ پھر دوسرا یہ ایک ہوتا تھا کہ امیر علیہ سنت روزانہ 1 یا 2 مرتبہ مخصوص اوقات میں تشریف لاتے تھے اور آپ بیان فرماتے تھے. آپ کے ہاتھ میں بعض اوقات کیمیا سعادت ہوتی تھی. بعد میں پتہ چلا بھائی یہ کتاب کیمیا سعادت ہے، اور آپ اسے 2-3 لائنیں پڑھتے تھے اور پھر آپ اس پر جب وضاحتیں فرماتے تو گھنٹوں نکل جاتے تھے. اللہ. گھنٹوں نکل جاتے تھے سلمان مدنی. اور یہ ہوتا تھا تو اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ کون سی کتاب ہے. مطلب اور بھی کتابیں ہوتی ہوں گی، ڈائری ہوتی ہوگی، لیکن جو ایک یادداشت میں مجھے یاد ہے تکبر کا، شاید امیر سنت نے 1-2 لائنیں پڑھی تھیں تکبر کے تعلق سے. پھر جو آپ نے اس کی کلیریفیکیشن اور ایکسپلینیشن اور وضاحتیں فرمائی تو ایک آدمی کہے کہ یار ہے تو سنتے تھے. تو یوں بیٹھتے جیسے امیر سنت یہ محراب پر بیٹھے ہوئے، ہم یہ نیچے بیٹھے ہوئے. کیا بات، مرحبا. تو یہ ہوتا تھا. کوئی اعتکاف کے فضائل وغیرہ بھی آپ کے ذہن میں تھے؟ اعتکاف کریں گے تو کیا برکتیں؟ نہیں، مجھے میں حقیقت بتاؤں تو کوئی جیسے حج و عمرے کا ثواب یا 2 اس طرح کی کوئی چیزیں یاد نہیں آتا کہ کہا گیا. یاد تھی نہیں، یہ یاد نہیں آتا کہ ایسا کوئی مجھے جیسے کہا گیا ہو کہ آپ یہ کریں گے تو اتنا ہی ہے. مگر یہ ہے کہ آپ اعتکاف کر لیں. نام تو سنا تھا نا کہ بھائی ایک اعتکاف بھی ہوتا ہے، جی کر لیں، مسجد میں رہیں گے تو ماشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ یہ سارا کہا گیا ہو کہ اس میں یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. کیا بات. اور پھر وہ سننے کے بعد ذہن بناؤ. مگر جو بنیادی طور پر میں اگر اپنے اسلام بھائیوں کو عرض کروں جی تو جو چیز وجہ بنی خاص وجہ، اللہ کی رضا، اس کی مرضی، اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کی مہربانی، یہ تو ڈیفینیٹلی بنیادی موضوعات ہیں. سبحان اللہ. مگر جو ظاہری سبب اگر میں کہوں کہ مجھے ظاہری سبب جس کی وجہ سے میں اس طرف آیا، وہ ایک مبلغ کی انفرادی کوشش ہے. اس کو آپ انڈوس کر سکتے ہیں. کیا بات، مرحبا. کہ وہ خارا در کے ہوتے تھے، پھر بھی مجھ سے ملنے کے لیے گلزار حبیب مسجد میں آتے تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور آج ناظرین کو کوئی اعتکاف کی کچھ برکتیں کچھ اس حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں، اور کچھ اگر اس کا پس منظر بھی بتائیں. عبادت کا اعتکاف بڑی پیاری عبادت ہے، اور قرآن کریم میں ذکر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا اس میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. یقیناً یہ تو ایک میں تو اعتکاف کے تعلق سے جب میں پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا جی تو مجھے اس میں بہت ہی پیارا ایک موضوع لگا، مسجد. واہ. ایک تو اعتکاف کے اپنے برکتیں، ایک اپنے فضائل ہیں، مگر یہ ہوتا مسجد میں. سبحان اللہ. اور مسجد یہ زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہوتا ہے. کیا بات. اور اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور آباد کرنے کی تفسیر میں اعتکاف لکھا ہوا ہے. کیا بات. اعتکاف کرنے، اور پھر اعتکاف کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو صاف رکھو. ایسی بات. یعنی یہ آپ اعتکاف کرنے والوں کے فضائل پر غور کریں سبحان اللہ. کہ جو اللہ کے گھر میں اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے گھر کو صاف رکھا. یعنی یہ اتنا بڑا ان کے لیے میں کہتا ہوں یہ اعزاز اور اکرام سبحان اور ان کے فضائل کا بیان موجود ہے جی کہ ان کے اس فضیلت پر اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو فرما رہا ہے کہ ان کے لیے مسجد کو صاف رکھو کہ یہ معتکف ہوتے ہیں. کیا بات.
سبحان تو یوں مطلب کہ اس کے تو بے شمار فضائل ہیں. مسجد میں بیٹھنے کی جو فضیلت ہے، اعتکاف کی جو فضیلت ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو اعتکاف ہے نا اسلامی بھائیوں، مسجد کے باہر کے بے شمار گناہ ایسے ہیں جو مسجد میں آتے ہی بندہ کرنے پر قادر نہیں رہتا، کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے موقع ہی کوئی نہیں ہے. مطلب اب اجنبی عورت، بے پردہ عورت کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ سامنے سامنے بیٹھنا، بد نگاہیاں کرنا، یا ٹی وی کے ذریعے ہونے والے کئی ایسے گناہ ہیں کہ جو وہاں نہیں کیے جا سکتا. موبائل فون کے ذریعے کوئی چھپ چھپا کر کر لے تو ایک الگ بیٹر ہوتا، ٹی وی تو اس طرح ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. اس طرح کے کئی اور گناہ ہوتے ہیں جو کہ یہاں مسجد پہ تو بندہ کیسے کرے گا، مسجد میں تو گناہ نہیں کر سکتا. اس طرح کئی گناہ ہیں. تو اگر کوئی گناہ سے بچ کر لمحات گزارنے کا ذوق اور شوق اور تمنا اور نیت رکھتا ہے اللہ تو اس کے لیے اب کیا بہترین اپرچونٹی ہے کہ وہ اعتکاف کر لے اور بیٹھ جائے مسجد کے اندر. یہ بات میں بتا دوں کہ اکا دکا ایک دو دن شروع میں بعد اوقات ہوتا ہے کہ یار چلا جاؤں، یاد آتی ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، لیکن وہ 1 یا 2 دن کی کہانی ہوتی ہے. اس کے بعد جو پھر بیٹھنے کا جو لطف ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے نا، ماشاءاللہ ہمارے پاس پچھلے معتکفین کی جو تاثرات ہیں جی اگر ہم وہ دیکھتے ہیں جی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ماضی اچھا اب جو یہ اس بار اعتکاف ہو رہا ہے، جی اعتکاف 2 سال کے بعد اکا دکا تو تھے ہوتے رہے صحیح. اور چند ایک کے اور وہ ایس او پیز وغیرہ ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کورونا اور کووڈ کا اثر کسی حد تک ختم، کم یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. صحیح. تو اس بار جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی مثال انشاءاللہ آپ ہوگا. واجب. بلکہ میری معلومات کے مطابق تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کل سے ہی یعنی چند دنوں سے ہی اسلام بھائیوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، آ بھی چکے ہیں اور آتے ہی رہیں گے. سلسلہ جاری رہے گا. تو تاثرات لے لیں. تاثرات لیتے ہیں. حقیقت میں رمضان کی برکتیں لوٹنا چاہتے ہیں تو میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ فیضان مدینہ آ کر دیکھیں کہ رمضان کیسا ہوتا ہے. آئی ایم ریئلی ویری مچ ایکسائٹیڈ ٹو بی ہیئر ان فیضان مدینہ. بیان نہیں کر سکتا کہ میں کتنا دنیا میں خراب آدمی تھا. حضرت کی باتیں سن کے بس دل موم بن گیا. میں پہلے 5 ٹائم کی نماز سے کتراتا تھا، اب ماشاءاللہ میں پابند بن گیا ہوں. تعلق بیسیکلی تو ساؤتھ وزیرستان سے ہے. دعوت اسلامی کے قافلے آ جاتے تھے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا ان سے انتہائی متاثر ہیں. الفاظ نہیں ہے اس کے لیے کہ میں بولوں دعوت اسلامی کو متعلق. بندہ ایک بار آ جائے نا تو دل کرتا ہے بندہ دوبارہ آئے. میں کہتا ہوں کہ حوصلے خدا اور عشق رسول یہ یہاں پہ بس. وہ شوق تھی کہ یار کراچی جانا ہے. اس طرح میرے والد صاحب کا مجھ سے بھی زیادہ شوق تھا. وہ کہہ رہے ہیں ایک دن بس چھوڑو، کام تو ہوتے رہیں گے زندگی کے ساتھ ہی، لیکن ایک دفعہ مدنی چینل والوں کے ساتھ جانا انشاءاللہ. چلو کچھ نہ کچھ سیکھ کے بندہ آتا ہے. ہم صبح سڑک سے آئے پختونخوا، یہ پہلی دفعہ ہے. اب بہت اچھا لگتا ہے. سارے یہ جو مسجد بھائی ہے نا یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. آپ لوگ جو بھی بات کرتے ہیں وہ مسکرا کے بولتے ہیں بتاؤ کیا تکلیف ہے. جگہ نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، کھانا نہیں ملتا ہے. یہ ماشاءاللہ مرحبا ماشاء اللہ الکریم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اعتکاف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور صبر بھی اللہ کریم عطا فرمائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتوں پر گھر جیسی سہولت تو ظاہر سی بات ہے نہیں ہوتی. بعض ایسے لوگ ہیں جن کو گھر سے اچھی سہولت مل رہی ہوتی ہے. یہ دونوں ہیں. اچھا کچھ کسی کا لیونگ سٹینڈرڈ یا لیونگ اسٹائل ایسا ہے جن کو لگے گا کہ یار یہاں مطلب کہ وہ سہولتیں نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے بھی ہوں کہ جو لگے گا کہ یار یہ بھی مطلب ان کے شاید لیونگ اسٹائل سے زیادہ بہتر اسٹائل ان کو یہاں کھانے پینے سونے جاگنے کا ملے. اور میرا خیال ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو سمجھ رہا ہوں میں جی. اور سب سے بڑی بات ہے میرے سنت کی صحبت فیض اثر موجود ہے. آپ کے ملفوظات جو ہے وہ سننے کا موقع ملے گا. اللہ پاک ہمیں خیر سے ماہ رمضان سے ملائے. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ آمین. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں جی. امیر سنت اعتکاف کا ذہن دیتے ہیں اور دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں، ان کی کوئی خاص وجہ؟ خاص وجہ کیا ہے؟ اچھا یہی کہہ دیں کہ بھی ٹھیک ہے اعتکاف کر لیں پھر دعائیں بھی ساتھ میں دے دیں. اصل میں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ بہت زبردست اور ریپڈلی جو تبدیلی آتی ہے وہ شاید اس اعتکاف کی برکت سے آتی ہے.
اور لوگ کئی بے نمازی بن جاتے ہیں، سنتوں سے دور، سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر آپ تاثرات سنی رہے تھے جی کہ جو یہاں کا ایک ماحول ہے، تو چونکہ سنی ہوئی نہیں ہے، انہوں نے مطلب 40 سال تو دعوت اسلامی کو ہو گئے، پہلے سے ان کا ایک معمول رہا ہے، تو یہ شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کی جو برکتیں اور ثمرات ہیں، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ لعلکم تتقون، کہ اگر کوئی مطلب کہ اپنے لیے بشارت کو حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے تو اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ اعتکاف بھی ہے، کہ تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. کیونکہ یہاں گناہوں سے اور حرام سے بچنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو ایک طرح سے کہیں کہ فضولیات سے بچنے کا نہ صرف موقع ملتا ہے بلکہ ذہن بھی ملتا ہے، کہ آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، یہ جتنے گناہ ہیں ان گناہوں سے بچنے کی صورت کیا یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے. تو پھر ایک تو یہ، پھر دعا کا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے سنت کو دراز میں بھی خیر دے. آمین. سلمان مدنی دنیا کی ایک تعداد ہے دنیا میں رہنے والوں کی جو امیر سنت کو اللہ کا ولی، مستجاب الدعوات، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان کی دعاؤں کے اثرات و ثمرات و برکتیں اور جو نتائج ہیں وہ ایک تعداد نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں. آئی وٹنس. تو اب جب یہ دعا دیتے ہیں کہ یا اللہ جو یہ کرے اس کے لیے یوں فرما دے، تو ایک حسن ظن اور حسن اعتقاد ہوتا ہے شخصیت کے تعلق سے، یار ان کی دعاؤں سے ہم حصہ لے لیں. کیا بات. تو یہ دعاؤں سے حصہ لینے کے اس میں پھر کئی لوگ میں نے دیکھا رسالے کے تعلق سے ہو کہ کسی بھی عمل مدنی قافلوں کے تعلق سے کہتے یار امیر سنت کی دعا آئی تھی، اب یہ چندہ ڈونیشن دعوت اسلامی کا جو ہو رہا ہوتا ہے اس کے تعلق سے یہ ہوتا ہے کہ یار امیر سنت نے دعا کی تھی تو ہم نے کہا یار ہم بھی اپنا حصہ ملا لیتے ہیں. تو ایک دعا کا ایک اپنا اثر ہے. پھر ماشاءاللہ لوگ اس عمل کی برکتیں دیکھتے ہیں. میں ایک بات بیان کرتا رہتا ہوں جی، موقع کی مناسبت ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں. ہالینڈ میں ہمارا ایمسٹرڈم میں یا روٹرڈم میں کہیں ہمارا تربیتی اجتماع تھا دعوت اسلامی کے ذمہ داران کا، مسجد میں تھا. مفتی قاسم صاحب بھی ساتھ تھے، ہم یورپ میں تھے. تو وہاں پر جب 2 یا 3 دن یا اس طرح کوئی آگے پیچھے ہم بیٹھے تھے تو کھانا پینا وغیرہ سب تھا. تو میں نے لنگرے رضویہ کے کھایا پیا یہاں رہے ہیں تو ہم کیوں چندے سے کھائیں پئیں، اپنی جیب سے ملا دیں، کیا اپنا کھائیں گے سنت پھیلائیں گے. تو ماشاءاللہ اسلام بھائیوں نے کچھ نکالنا شروع کیا، لیکن سب نے نہیں نکالا. مفتی صاحب نے بھی ماشاءاللہ جمع کرائے، ہم سب نے مل کر کچھ نہ کچھ کوشش کی. تو میں کہا امیر سنت کی ایک دعا یاد آ رہی ہے. تو وہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ جو لنگر رضویہ میں دے نہ اس کی جیب خالی ہو نہ تجوری خالی ہو. سلمان مدنی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس وقت بیٹھے اجتماع میں کوئی شخص ہو جس سے اپنا کچھ نہ کچھ ملایا نہ ہو. کیا بات. تو یہ ایک دعا ہوتی ہے اور لوگ اس کو بہت اچھا لیتے ہیں. امیر سنت کی دعاؤں سے ماشاءاللہ. اور یہ کوئی دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعاؤں کا سلسلہ دیا، تو یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک طریقہ کار بھی ہم کہہ سکتے چلا آ رہا ہے. سبحان اللہ. میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو. جو جس کے ذمہ مخلوق کا معاملہ سپرد کیا جائے اور وہ ان پر نرمی کرے، یا اللہ تو بھی ان پہ نرمی فرما. تو دعائیں ہیں. جی بالکل دعائیں تو دعاؤں. تو اب یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے ان اعمال کے لیے دعائیں عطا فرمائے. جو یہ عمل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. یہ دعائیں ملتی ہیں اور پھر اس پر عمل لکھے. تو یہ سمجھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان ہے کہ اولیاء کرام، بزرگان دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اداؤں کو بھی ادا کرتے چلے آ رہے ہیں. اور امت کا یہ ایک حسن اعتقاد ہے کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، اور تو اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا. مرحبا. ماشاءاللہ. ہمارے پاس مزید کچھ ویڈیوز ہیں. جی جی آئیے وہ دکھاتے ہیں. جی
نماز پڑھتے تھے لیکن اس کے اندر واجبات، اس کے مستحبات، یہ پہلے چیزیں یعنی کچھ معلوم تھیں، کچھ نہیں تھی، مکروہات وغیرہ. الحمدللہ یہاں پر آ کے ہمیں یہ کچھ بہت سیکھنے کا موقع ملا ہے. کسی انسان کی اگر گناہوں کی عادت نہیں جاری ہو نا تو وہ باب المدینہ، فیضان مدینہ رابطہ کریں اور انشاءاللہ گناہوں کی عادت چلی جائے گی اور نماز کی پابندی بھی خود بخود ہو جائے گی. ہمارے علاقے میں باپ ماں کا کوئی قدر، جب ادھر ہے تو ادھر پتہ لگا کہ ماں کی قدم جنت ہے. میرا بات سنو، ہمارا تو پیو ماں باپ ہے ہی نہیں، ہم کو پتہ بھی لگا ہے. مدینے والا پیار، مدینے والی محبت ملتی ہے بابا سے، جو ادھر سیکھا ہے نا کبھی کہیں بھی نہیں سیکھا. نماز، فرائض، نفل، مدینے والے جو فضان ہے ادھر سے ملتا ہے، مدینے والی محبت ادھر سے ملتی ہے. آج اس لیے آتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، پیر و مرشد جو پیار دیتے ہیں وہ کوئی دیتا ہی نہیں ہے، ان کی کشش ہی ایسی ہے. پہلے حقیقت بات یہ کہ میں کچھ غلط کام، 2 نمبر کام کرتا تھا. جب بابا کا یہ ویڈیو بیان چلا تو میں نے اس دن سے توبہ کیا کہ یا اللہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں. پہلے تو پیسے بہت ہوا کرتے تھے لیکن اب کچھ بھی نہیں، اب صرف مزدوری 500 کماتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد دل میں ایسا خیال آیا کہ میں 1 مہینہ جاؤں گا. ماشاءاللہ، یہ ریولیوشن ہے. لیکن یہ ہم بھی آج جو پروگرام لے کر حاضر ہیں جی، ہم اپنے ناظرین کو، عاشقان رسول کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی مطلب کہ ریئلی کو بہت ایکسٹرا آرڈنری یہ ایک معاملہ ہے دعوت اسلامی کا. یعنی لوگ تیار نہیں ہوتے تھے اعتکاف کے لیے، نہیں بیٹھتے تھے. یہ سمجھیں کہ امیر سنت کے وہ اکیلے بیٹھے ہوئے اعتکاف کا فیضان ہے، سنگل بیٹھے. اللہ اکبر. اور آج یوں سمجھے کہ اللہ پاک نے انہیں ایسی کامیابی کہوں اور ایسی برکتیں کہوں جو عطا فرما دیں ان کو، ان کی دعوت اسلامی کو، کہ آج ان کی دی ہوئی تحریک پر. یعنی مجھے یہ بات ماضی کی یادوں میں سے یادی ہے کہ میں اور حاجی شاہد نگران کابینہ، کوئی ایک تو اور ہو تو پتہ نہیں ہے، فیضان مدینہ میں پیچھے کی طرف ہم تھے اور امیر سنت شاید کہیں اور تھے اور انہوں نے فون پر ہمیں ارشاد فرمایا تھا مرکزی مجلس شورا کو کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم پورے 1 مہینے کا اعتکاف شروع کریں. میرا بڑا دل کرتا ہے. کیا بات. مرحبا، لبیک، 7 کروڑ مرحبا. اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اور ماشاءاللہ آپ دیکھیے کہ آج دنیا میں آئی تھنک 195 مقامات پر مساجد میں، یا مور اور لیس 195 مساجد میں پورے مہینے کا اعتکاف ہو رہا ہے. 1-2 جگہوں پہ نہیں ہو رہا. کراچی میں تو ایک ہی ہو رہا ہے جی. تو یہ ہو رہا ہے تقریباً 13,000 سے زیادہ مقامات پر پورے آخری عشرے کا، آخری 10 دنوں کا. تو اگر یوں آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو ایک چلیے 2-4-6 اسلامی بھائی بھی نہیں کر رہے جی. یہ جو ہو رہا ہے. تو اگر میں مجموعی اگر ٹرن اوور ڈسکس کروں آپ سے، جی، ایک تو متقفین جو بیٹھ ہی گئے، صحیح، وہ بس بیٹھ ہی گئے، اور 19 جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوگا تو وہ نیت کر کے سنت اعتکاف میں کنورٹ ہو جائیں گے. صحیح، جو بیٹھ ہی گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرن اوور رہتا ہے، آنے جانے والا، آئے 1-2 دن رہے، 3 دن رہے، 4 دن رہے، 5 دن رہے، مدینہ شریف جا رہے ہیں. کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو مدینہ شریف جا رہے ہیں تو جاتے جاتے فیضان مدینہ سے فیضان مدینہ لیتے ہوئے مدینہ چلے جاتے ہیں. تو یہ سارا ایک اپنا ایک نظام ہے جو چل رہا ہوتا ہے. تو یوں ٹرن اوور اگر دیکھیں تو آئی تھنک کہ لاکھوں کا ٹرن اوور ہے. آنا جانا بیٹھنا اگر یہ سب دیکھا جائے تو یہ ایک ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے. اچھا، آپ کو آپ کے گھر میں سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ اعتکاف کرنے جا رہے ہو تو کیسے کرو گے، کیا کرو گے؟ میری حوصلہ افزائی ہوئی تھی. اچھا، میری حوصلہ افزائی تھی. اللہ میری اماں کو سلامت رکھے. میری اماں کا مجھے سپورٹ تھا، میرے والد صاحب کا مجھے سپورٹ تھا، اور اللہ ان دونوں کو غریق رحمت فرمائے. میرے گھر سے الحمدللہ مجھے بیسیکلی تعاون ملا ہے دعوت اسلامی کے تعلق سے. مجھے تعاون ملا ہے. کچھ نہ کچھ گھر کے اندر معاملات 19-20 چلتے رہتے ہیں، شیڈول، جدول، یہ وہ، آنا جانا، تو وہ ہر ایک کے ساتھ چلتا رہتا. لیکن دعوت اسلامی کے دینی کام کے تعلق سے کبھی کوئی ایسی رکاوٹ میرے لیے، کوئی بڑی رکاوٹ جس کو ہم کہہ سکتے آئی ہو، ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا. میرے گھر میں میری فیملی، میرے بچے، میری ٹوٹل آل اوور فیملی، ان سب کا میں کہہ سکتا ہوں کہ
beginning to today, پہلے دن سے لے کر آج تک میں اپنے ان پوری فیملی ممبرس کے جو ابھی ہیں اور جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. آمین. ان سب کا تعاون کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، اور اللہ کرے کہ یہ جاری رہے، بلکہ ایسا جاری رہے کہ سب جو ابھی موجود بھی ہیں، اللہ کرے ہم سب مل کر اس دعوت اسلامی کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت اللہ ہم سے لے لے کہ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت ہم کر کے دنیا سے جائیں. ہمارا مطلب زندگی کا مقصد یہ رہ جائے کہ اللہ پاک ہم سے اپنے دین کا کوئی کام لے لے، کوئی سنتوں کی خدمت ہم سے اللہ کرے ہونے میں ہماری کو مدد ہو جائے. تو یہ بس زندگی کا حاصل ہے. مرحبا. یہ زندگی کا حاصل ہے. کیا گھر کی عورتیں، کیا گھر کے مرد، کیا گھر کے بچے، ان سب ہم سب کے لیے یہ ایک ہوتا ہے. میں اور شاید میری یہ گفتگو سے میرے کئی اسلامی بھائیوں کو یہ ہوتا ہوگا کہ ہماری بھی یہی تمنا، یہی آرزو ہے کہ مطلب میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. تو بس یہ اللہ لے لے کام. ہم تمنا کر سکتے ہیں، ہم آرزو کر سکتے ہیں، ہم اپنی ویل کا اظہار کر سکتے ہیں، مگر کرے گا وہی جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کے لیے مددگار پیدا فرمائے گا. میں اسی سچویشن سے متصل ایک کویشچن بھی کرنا چاہ رہا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی رہنمائی کا ہم سب کے لیے اہتمام ہوگا. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جیسے اعتکاف میں جانا چاہ رہا، تو والد صاحب یا گھر میں سے اس کو کہا جب بھی نماز تو تم پڑھتے نہیں ہو سارا ساتھ، اعتکاف کرنے کی جو ہے تم بات کر رہے ہو، بھائی پہلے نماز تو پڑھ لو. یہ جو انداز اس طرح کا جو آتا ہے، اس پر آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ بیمار آدمی ہی ہسپتال میں داخلہ لیتا ہے. واہ، یہ تو زیادہ ضروری ہے. صحیح. ہمارا تجربہ یا مشاہدہ یا سمجھنا ماننا یہ ہے کہ شاید وہ والدین جو اپنے بچوں کی بے عملی اور ان کی یوں سمجھے کہ گھر کے نظام کو وہ برباد کر رہے ہوتے ہیں اور والدین کو ڈس آن کر رہے ہوتے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، بری صحبتوں کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ شاید زیادہ چاہتے ہوں یار ہمارے بچے کو لے جاؤ، کیونکہ بچہ گھر میں ان کے کسی کام کا نہیں ہے. ہاں، ایسے والدین کو آپ بات کر سکتے ہیں کہ جن کا بچہ ان کو پورا مہینہ کما کے دے رہا ہے، کھلا پلا رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے، ان کو بھیجنے میں کہیں گے کہ یار یہ چلا جائے گا، اس کی آمدنی یہ وہ سب کچھ. تو یہ ایک ہمارے یہاں ایک سوچ ہے کہ جو کسی کام کا نہیں ہے تو اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ جا، اور جو کام کا ہے تو یہ میرے کام کا ہے، اس کو دین کے لیے دینے میں والدین شاید اس کی چاٹ کا شکار ہوتے ہیں، مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہمارے پاس وائس نوٹس ہیں اراکین شورا کے، کچھ کو شامل کرتے ہیں. جی. یا سیدی الحمدللہ رب العالمین. فیضان امیر اہل سنت سے میں نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں 7 مرتبہ سنت اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کی، اور مختلف ذمہ داریوں کی صورت میں متعدد بار نفلی اعتکاف کی بھی سعادت نصیب ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ میرے دعوت اسلامی میں استقامت اور مضبوطی کا بنیادی سبب اعتکاف ہی ہے. جب میں نیا ماحول میں آیا تو میرے بڑے بھائی صفدر علی اتاری پہلے سے دینی ماحول سے وابستہ تھے، تو وہ اعتکاف میں دعوت اسلامی کے تحت سنت اعتکاف میں تھے. تو میں ان کو لینے کے لیے گیا تو وہاں ایک عجب اور ایک الگ منظر تھا. ہر طرف رونے کی آوازیں تھیں، اللہ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جا رہی تھی، مناجات پڑھی جا رہی تھی، مبلغ بہت اچھے انداز سے دعا کر رہے تھے. تو اس پورے ماحول نے مجھ پر بڑا اثر چھوڑا کہ اس طرح وہ میرے لیے انوکھا، اور نہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی کیفیت سنی تھی نہ دیکھی تھی. تو ایک زبردست اثر ہوا. میں نے ذہن بنا لیا کہ میں نے بھی آئندہ سال یہ اعتکاف کرنا ہے. پھر اس سے آئندہ سال ہی دعوت اسلامی کے تحت ہمارے قریب ایک مرکزی مسجد میں اعتکاف ہوا، تو وہاں میں نے سنت اعتکاف کیا. تو الحمدللہ اسی وقت میں نے داڑھی شریف کی نیت بھی کی، امامہ شریف کی بھی نیت کی، اور پھر اس سے آئندہ سال پھر اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. تو ہر بار الحمدللہ ایک تازگی ملتی تھی، ایک عبادت کا جذبہ ملتا تھا، دینی ماحول میں استقامت کا جذبہ ملتا تھا. تو وہاں پھر اور بھی کتنے اسلامی بھائی جو اعتکاف کرنے آتے تھے، کئی ایسے جنہوں نے کبھی داڑھی نہیں رکھی
رکھی تھی داڑھی رکھ لیتے تھے، نمازی بن جاتے تھے، نماز کی نیتیں کرتے تھے، مختلف عبادات اور مختلف سنتوں پر عمل کی نیتیں کرنا سامنے نظر آتا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اسلامی بھائی وہ اس طرح کا جذبہ رکھتے ہیں یا سوچتے ہیں یا کڑتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں سدھرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے نیک بنا نہیں جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اعتکاف کر لیا جائے، اعتکاف کی اپرچونٹی پر عمل کر لیا جائے تو انسان کے لیے آسان ہوگا نیکی کرنا، چونکہ ذہن تو ہے تو اب اعتکاف کریں گے، ایک ماحول ہوگا، نیکیوں بھرا ہوگا، سنتوں بھرا ماحول ہوگا، تہجد سے لے کر صلاۃ و توبہ تک پورا ایک شیڈول ہوگا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول ہوں گے، تو یہ ایک ماحول کے اندر ذہن پختہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب 10 دن یا 1 ماہ اس کا باقاعدہ پریکٹیکل ہوتا رہتا ہے تو پھر استقامت ملنا آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اعتکاف کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور جو اعتکاف کریں اللہ تعالیٰ ان کا اعتکاف قبول فرمائے۔ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کو گری کے رحمت فرمائے۔ آمین۔ موضوع اعتکاف ہے تو مجھے ان کی مصروفیت کا اندازہ اس وقت میں جب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں، ماہ رمضان کی، کیونکہ جب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر یہ تھا کہ ان کی کچھ ایسی مصروفیات اور معاملات تھے جہاں یہ کمٹمنٹ کرتے تھے، کمیٹڈ تھے کہ میں آؤں گا، سالانہ ان کی کمٹمنٹ ہوتی تھی، تو پھر مجھے یوں کہا گیا کہ یہ اب آپ اس کو فلفل کریں، آپ پہنچیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو پورے مہینے کا اعتکاف نہیں ہو رہا تھا، آخری عشرے کا ہوتا تھا، آخری 10 دنوں کا، تو میں جدول دے دیتا تھا، ٹھیک ہے آؤں گا۔ اب جناب جو میں یہ مجھے لے کے یہ جو دھوم لے کے جاتے تھے نا، یہاں اورنگی فلاں مسجد، یعنی آخری عشرے کے اعتکاف میں مجھے مسجد جانا پڑتا تھا، اللہ، اور یہ ایک عرصے تک جاری رہا، ایک عرصے تک، یعنی فیضان مدینہ میں بھی پھر میں آخری عشرے میں نکل جاتا تھا۔ 29ویں شب کو یوں سمجھو کہ 29ویں شب جو ہوتی تھی اس پہ مجھے یاد پڑتا 3 سے 4 جگہوں پر رات کو مجھے اجتماعات کرنے ہوتے تھے۔ اچھا، بعض وہ جگہیں تھیں جہاں حاجی مشتاق علیہ رحمہ تشریف لے جایا ہی کرتے تھے، اور بعض وہ تھی کہ بھی آہستہ آہستہ وہ ایڈ آن ہوتا چلا گیا، پلس ہوتا چلا گیا کہ جب یہ 2 جگہ جا رہا تو 2 جگہ اور جگہ آ جائے گا۔ تو وہ مجھے اندازہ ہوا کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شورا سے پہلے ہی یہ آخری عشرے میں ان کی یہ مصروفیت ہوا کرتی تھی کہ آپ مسجد جا کر تراکیب کیا کرتے تھے، مگر یہ اس وقت کا ایک ہمارا دعوت اسلامی کا انداز تھا، ذمہ داران لے جاتے تھے، لیکن پچھلے چند سالوں سے امیر سنت نے جو ایک ذہن دیا ہے ہمیں، یہ میں اپنے ذمہ داران کے لیے عرض کر رہا ہوں، مبلغین کے لیے، کہ مختلف مساجد میں جاتے رہنے کے بجائے کسی ایک ہی مسجد کو آپ لے لیں اور وہاں پر کسی حد تک وہیں وقت دیں، تاکہ وہ جو 10 20 50 100 200 300 مسجد کے اندر جو آپ کے پاس متقفین آئے ہیں، آپ مسلسل ان کے ساتھ اپنا اگر رہتے ہیں تو وہاں سے شاید آپ کو جو آؤٹ پٹ ملے گا وہ اس کے مقابلے میں وہاں آپ جائیں گے، آدھا پونا گھنٹہ بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، پھر چلے جائیں گے، تو وہ اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا، اگرچہ ایک انتظار ہوتا ہے، شخصیت آتی ہے تو وہ متاثر ہونا، نو ڈاؤٹ کہ اس کے نقصانات ہیں، اس کے نقصانات کوئی بھی نہیں ہیں، لیکن اگر فوائد پر ڈسکشن کی جائے کہ کہاں فائدہ زیادہ ہے، تو فائدہ اول تو اس میں زیادہ ہے کہ جہاں پر امیر سنت نے فرما دیا کہ یہاں فائدہ زیادہ ہے، تو یہ تو ختم ہو گئی بات۔ مگر اگر اس کو آپ مزید اس کو اور بیوٹیفائی کرتے ہیں تو یہ آتا ہے کہ کسی ایک جگہ کو آپ انتخاب کریں اور بیٹھ جائیں۔ مدینہ مرحبا جی، کال شامل کرتے ہیں۔ محمد رفیع اتاری اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت آخری عشرے کا اعتکاف کئی بار کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور الحمدللہ اس طرح 1 ماہ کا بھی کئی بار کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ بہت ساری یادیں ہیں۔ ایک بار رنالہ خرد میں اعتکاف کی سعادت پا رہا تھا میں، آخری عشرے کا اعتکاف تھا۔ ایک ایسے اسلامی بھائی بھی اعتکاف میں شریک تھے جو اپنے والد سے ایک عرصہ دراز سے ناراض تھے، والد صاحب سے بات چیت نہیں کرتے تھے، گھر میں بھی ان کا کردار عجیب و غریب تھا۔ تو اعتکاف میں
وہ بیٹھے سیکھتے رہے. تقریباً 27ویں کے دن یا اس کے اگلے دن اس کے والد صاحب آئے اعتکاف میں. تو اعتکاف میں اس اسلامی بھائی کی اس قدر وہ روحانیت اور اس قدر اس کی تربیت ہو چکی تھی، جیسے اس نے اپنے والد کو دیکھا تو بھری مسجد کے اندر اس نے اپنے والد صاحب کے پاؤں پکڑ لیے، رونا شروع کر دیا. والد صاحب اس کو اٹھا رہے تھے لیکن وہ ایک ہی رٹ تھی کہ آپ مجھے معاف کریں تب میں آپ کا قدم چھوڑوں گا. تو والد صاحب نے سینے سے لگایا، دونوں باپ بیٹا روتے رہے. تو اس کے والد صاحب کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ دعوت اسلامی کے اس ماحول نے میرے اس بچے کو جس سے میں تقریباً مایوس کے قریب تھا دوبارہ میرے قریب کر دیا ہے، میرا بنا دیا ہے. الحمدللہ. اسی طرح اور بھی روحانی طور پر بھی کئی ایک ایسی چیزیں ہوئیں. ایک بار اعتکاف میں اسی شہر میں کسی وقت میں دوپہر کے وقت یہ مدنی حلقہ لگا تھا جس کے اندر نماز کا عملی طریقہ سکھایا جا رہا تھا. سامنے کھڑے تھے، جاگتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا. ایک اسلامی بھائی اچانک کھڑے کھڑے اس کو وجد آ گیا اور وہ بالکل بے بس ہو کے گر گئے. تو کچھ دیر کے جب ان کو ہوش آیا تو ان سے پوچھا کہ خیریت ہے، کیا ہوا؟ تو وہ اسلامی بھائی سے پوچھا آپ کو نہیں پتا کیا ہوا ہے؟ ہم نے کہا ہمیں کچھ بھی پتا نہیں ہے. تو بتانے لگے کہ جب ہم یہ کھڑے تھے لائنیں باندھ کر تو میں نے دیکھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی تشریف لائے ہیں اور ایک اسلامی بھائی سے مصافحہ کر رہے تھے. جب میرے ساتھ مصافحہ کیا تو پھر میں آپ سے باہر ہو گیا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اس طرح کی بھی بشارتیں ملتی ہیں اور اس طرح کے بھی اسلامی بھائیوں کے نصیب جاگتے ہیں اور ساتھ ساتھ تربیت کا بہت سارا الحمدللہ مواد ملتا ہے. جی اگلی کال شامل کرتے. الحمدللہ 1992 میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نصیب ہوا اور جو پہلا اعتکاف ہوا تھا وہ جس میں مجھے شرکت میں نے کرنے کی سعادت حاصل کی تھی وہ صدر میں ہوا تھا اور الحمدللہ 10 دن اعتکاف کیا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور اس کے بعد بھی گائے بگائے 10 دن کا اعتکاف یا پھر اعتکاف والوں کے ساتھ دن رات گزارنے کا موقع ملا. اور 3 سال پہلے نیپال جانے کی سعادت حاصل ہوئی، وہاں 1 ماہ کا اعتکاف کیا. ویسے تو اعتکاف کی بہت ساری بہاریں ہیں. نیپال میں کئی اسلامی بھائی بعد میں ذمہ دار بھی بنے، کئی اسلامی بھائی مدنی ماحول میں آئے. ایک اسلامی بھائی جو بالکل مدنی ماحول سے اٹیچ نہیں تھے، یوں کہ داڑھی وغیرہ نہیں سجائی ہوئی تھی، الحمدللہ انہوں نے داڑھی بھی سجا لی، امامت کورس بھی کیا. اور کئی اسلامی بھائیوں نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا، ابھی بھی رابطے میں رہتے ہیں اور فون پر بتاتے ہیں کہ ہم فلاں درجے میں پہنچ گئے ہیں. تو اعتکاف کی بہاریں تو ماشاءاللہ بہت ہیں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. یہاں بھی جب ہمارے فیضان مدینہ میں بھی اعتکاف کے دنوں میں ہی، کیونکہ اب وہ شوال المکرم میں جامعۃ المدینہ کے داخلے شروع ہو جاتے ہیں جی، تو باقاعدہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے جو اسلامی بھائی ہیں مجلس کے، جامعۃ المدینہ جہاں عالم بنایا جاتا ہے تو ان کے اسلامی بھائی باقاعدہ اسٹالس لگاتے ہیں، بستے لگاتے ہیں. اور ہم کیونکہ اب وہ تقریباً یوں سمجھے کہ دن گزر چکے ہوتے ہیں، وہ علم دین، اس کی برکت، اس کی روحانیت، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اور بنیادی بات ایک اور بھی اس کی ضرورت کہ علم دین کتنا ضروری ہے. تو کئیوں کے دلوں میں علم حاصل کرنے، عالم بننے کی جستجو پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو جب ہم یہ ترغیب دلاتے ہیں تو سینکڑوں داخلے یعنی فارم یہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے بھر لیے جاتے ہیں داخلے کے. حالانکہ یہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، بعض تو بڑے ذوق و شوق سے آئے ہوتے ہیں، بعضوں کو بڑا ذہن بنا کر بھیجا گیا ہوتا ہے کیا تھا جائیں تو یہ سب بھی ہوتا ہے یار جا کے تو دیکھو بھائی، نہیں یار 1 مہینے کے لیے میں نہیں جاتا، اور بھائی جائیں تو صحیح، نہ اگر نہ دل لگے تو کون سا پاسپورٹ جمع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے اگر دل نہیں لگتا تو واپسی کا تو راستہ موجود ہوتا ہے. تو یہ ایک جو آتے پھر بعض واپسی کیا راستہ لیں گے، آتے دل لگ جاتا ہے اور ماشاءاللہ آگے کا راستہ لیتے، واپسی کا راستہ تو نہیں لیتے. یہ سوچنے کی بات دیکھیے کہ حاجی ایسے ہوتا ہے کہ یہ بڑی مشکل سے بعضوں کا 1 ماہ کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور آگے ان کا ذہن یہ بن چکا ہوتا ہے کہ میں اب 5 سے 6 سال 10 سے نظامی کروں گا، یعنی میں عالم بنوں گا. اور ہونا چاہیے. میری تمام یہ جتنے بھی دیکھنے سننے والے عاشقان رسول ہیں، میں اب سب سے درخواست کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ذہن نہیں بنایا تو ذہن بھی بنائیں، ہمت بھی کریں. اس میں خاص اسلامی بہنیں اپنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں کہ یہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں یہ آپ بھی اس کی برکت ہے. یعنی گھر میں محرم ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے شوہر ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، تو آپ کو کہنے کا تو ثواب ملے گا نا. ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کو کہنے کا اللہ نہ کرے ثواب نہیں ملے گا. اگر نیت اچھی ہے، اخلاص کے ساتھ بات کریں تو اور نرمی کے ساتھ بات کریں. میں تو کہہ ہی رہا ہوں کہ
ان کو تیار کریں اور انہیں بھیجیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی طرف آئیں، لیکن فون کر کر اور فارم وغیرہ سارا وہ نظام ہے، اس طرف کا رخ کریں تو یہاں کی بھی اپنی برکتیں، اور ملک بھر میں تقریباً پاکستان میں آئی تھنک 60 to 63 60 و 63 کے درمیان یہ مساجد ہیں جن میں ماشاءاللہ پورے مہینے کے لیے عاشقان رسول کوشش کر رہے ہیں، اور آخری عشرے کے لیے تو 13,000 سے زیادہ ہماری مساجد ہے دنیا بھر میں. تو آپ ذہن بنائیں. اور اچھا بعض وہ ہیں جن کا شاید مدینہ پاک کے لیے سفر کی نیت ہو گیا، میں تو مدینہ شریف میری حاضری ہے. اللہ آپ کو بار بار مدینہ دکھائے، آمین. بار بار مکہ دکھائے، جو عمرے کی سعادت نصیب ہوں. آمین. اور جب آخری وقت ہو تو ہم سچ مچ مدینے میں ہی ہوں، آمین. اور مدینے میں ہی غیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت ہمیں نصیب ہو جائے. اللہ کرے، اللہ کرے. آمین. تو عرض یہ ہے کہ وقت نکالا جا سکتا ہے جی. سفر سے پہلے بھی وقت نکالا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ جب مدینہ منورہ زہدہ و شرف و تعظیماً حج اور عمرے کے لیے اور حاضری کے لیے وقت نکال لیں تو آپ کاروبار، نوکری، گھر بار جو بھی ہے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں تو ایک اچھی بات ہے کہ وہاں ایک سانس مل جائے. یہی عزیز کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. تو جب جا ہی رہے مدینے تو فیضان مدینہ سے ہوتے ہوئے جائیں، یا پھر بقی نہ ملنے کی صورت میں اگر ماہ رمضان میں واپسی ہوتی ہے تو نیت کریں کہ یار اگر واپسی ہو گئی، کیونکہ یہی نیت ہونی چاہیے کہ اگر بقی نہ ملی تو واپسی ہے، ورنہ تمنا بقی کی ہونی چاہیے. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. تو ایک شعر پڑھوں میں بھی ہے. ہاں، ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در سے زندگی اچھی نہیں، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں. تو یہ واقعی درست ہے کہ جب آپ ان کے در سے دور ہوتے ہیں تو وہ کسی نے ایک شعر لکھا ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک شعر سناؤں. میں تو سنا ہی رہا ہوں اتنی دیر سے. جی جی بالکل. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. اور اس کا مقطع ہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. چھوڑ آیا ہوں دل و جان، یہ سامان ہے. چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان، یعنی دل و جان مدینے میں رہے. تو خیر بات مدینے کی تھی تو پھر تو مدینہ ہے. کیا بات. اللہ بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. تو اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، اگر زندگی چاہیے تو مدینے چلو. ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. تو ساری مستی، ساری کیف، سارے ذوق، سارے شوق مدینے میں ہے. مدینے کی تو کیا بات ہے. تو مدینہ شریف کی جب حاضری کی سعادت مل رہی ہے تو ہوتے ہوئے چلے جائیں. ذوق کا خزانہ ملے گا. ذوق کا خزانہ ملے گا. ذوق والی حاضری ملے، شوق والی، رونا بھی ہو، ادب بھی ہو، احترام بھی ہو. تو یہ امیر علیہ سنت کے دامن کرم کی بہار ہے. میں نے
جو ایک حاضری میں نے یعنی اس انداز سے امیر سنت کے انداز کو دیکھنے سے پہلے بھی ایک حاضری دی ہے اور اس کے بعد بھی دی ہے، اور زمین آسمان کا جو ہے وہ فرق ہے، فرق پڑتا ہے۔ جی بالکل، لباس کے بدلنے سے بندے کا انداز بدل جاتا ہے، ہاں صحبت کے بدلنے سے نہیں بدلے گا۔ ایسی بات۔ تو یوں مطلب کہ اگر آپ آتے ہوئے یا جاتے ہوئے اگر فیضان مدینہ بھی آپ آ جائیں، یا جہاں جہاں اللہ آپ کو توفیق دے، پورے ملک کو بیرون ملک ماشاءاللہ یہ سعادت نصیب ہو رہی ہیں، مرحبا، تو اسلامی بہنیں اگر کچھ کوشش کریں اور تیار کریں، اور تو انشاءاللہ امید ہے کہ کافی۔ پھر دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جی جی، دیکھیں مکے میں جائیں یا مدینے میں جائیں، واہ، نماز تو پانچوں ٹائم پڑھنی پڑنی ہے۔ جی، اب پرابلم یہ ہے کہ نماز پڑھنے آتی نہیں ہے ایک تعداد کو، کیا وہاں بھی جا کر اسی طرح غلط نمازیں پڑھیں گے؟ نہ وضو کرنے آتا ہے، نہ غسل کرنے صحیح آتا ہے، بڑا پرابلم ہے، بہت پرابلم ہے۔ نہ قرآن کی تلاوت درست کرنے آتی ہے، نہ دعائے قنوت یاد ہے، نہ تحیات ہمیں یاد ہوتی ہے، نہ بڑی قسمہ پرسی کا عالم ہے، یہ ایک ٹاپک الگ ہے۔ تو جب اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ مکے مدینے جانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، حج و عمرے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، تو اپنی نمازیں بھی تو درست کر لینا۔ بلکہ رمضان آ رہا ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اللہ اکبر، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر سبحان اللہ، ہے۔ کتنی عظیم یہ برکت اور اس کی بہار ہے۔ تو کیا ہم مطلب ماہ رمضان کو پائیں اور ہم نماز بھی ہماری درست نہ ہو؟ تو یہ جو اعتکاف ہے نا، اس میں ماشاءاللہ نمازیں درست ہوتی ہیں، قرآن درست ہوتا ہے، وضو درست ہوتا ہے، بنیادی عقائد، بنیادی نظریات اور بنیادی اعمال کی درستی، اور ان بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا یہ سنت و بر اعتکاف یہ اپنی مثال آپ ہے۔ کیا بات ہے، مرحبا، اللہ نصیب فرمائے۔ ویڈیو ہے ہمارے پاس ایک، آئیے ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ جی الحمدللہ، آج ماضی کی یادیں سلسلے میں اعتکاف کی باتیں، یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کا ایک خاصہ ہے یہ ماہ رمضان کا اعتکاف، اور بندے کی زندگی میں یادیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ میرا بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جیسے میں قریب آیا، میرے سنوں کا بیان، پیغام فنا، وہ پھر اس کے ساتھ اسلامی بھائیوں کی صحبت ملی۔ اس کے بعد فرسٹ جو میرا اس میں استقامت جس چیز سے ملتی ہے، یا انسان زیادہ رچ بس جاتا ہے ماحول میں، وہ تو بین الاقوامی اجتماع تھا کراچی میں، 94 کی یہ بات ہے، تو وہاں شرکت ہوئی۔ اس کے بعد جو فرسٹ رمضان آیا، اس میں مجھے الحمدللہ اعتکاف کی سعادت ملی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ داڑھی شریف کا سلسلہ بھی اس کے بعد ہی پورا ہوا تھا۔ BA کے ایگزام ان دنوں میں دیے تھے، اور اس کے بعد ہی مجھے اعتکاف کا موقع ملا۔ تو وہ دعوت اسلامی کا یہ رنگ دیکھ کے جو سوچ ملی، جو جذبہ ملا، اور جو تقوی پرہیزگاری کا ایک ماحول یہاں دیکھا، واقعی یہ دنیا ہی الگ نظر آئی۔ وہ جو کالج کی لائف تھی ہماری، تو اس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کی یہ ماحول کی برکتیں نظر آئیں۔ پھر بہت یادگار اعتکاف یہ بھی ہے، مجھے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت کی صحبت میں اعتکاف کی سعادت ملی، اور اس وقت نیچے امیر سنت محراب کے پاس اس وقت سیکورٹی کے اتنے ایشوز نہیں تھے، تو وہ وہاں مدنی مذاکرے ہونا، امیر سنت کی صحبت میں بیٹھنا، اور وہ جو فیضان مدینہ کراچی کا رنگ ہے، یہ تو مطلب دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر جو اعتکاف ہوتے ہیں اس کا الگ ہی تھا، کیونکہ یہاں رونق، اور الحمدللہ اس کی جو بہاریں دیکھی، اس میں پھر علم دین، اس کے ساتھ سنتیں سیکھنے سکھانے کے حلقے، تراویح کا ایک ایسا خاص اہتمام کے ساتھ صلاۃ التسبیح، اور پھر جو ہے وہ اجتماع ذکر و نعت، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، کہیں قرآن پڑھنا سکھایا جا رہا ہے، کہیں جو ہے وہ نماز کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں جس کے کہ اعتکاف مسجد میں تو ٹھہرنا ہی ٹھہرنا، ثواب مل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جو علم دین کی ایک خصوصیت نظر آئی، اس سے اور زیادہ تقویت دل کو ملی، اور میری سنت کو جو ہم نے اعتکاف میں رمضان میں جن کیفیات میں دیکھا، تو پھر ان کی عقیدت اور دل میں بڑھتی چلی گئی۔ اللہ پاک ہمیں امیر سنت کا صدقہ ماہ رمضان سے بھی اور اعتکاف سے بھی پیار نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکتیں دے۔ ماشاءاللہ ہمارے حاجی رفیع اتاری نے اپنی یادیں شیئر کی، اظہر بھائی نے یہ بھی اپنی باتیں بیان کی، اور جنید مدنی رکن شورا، حاجی شاہد مدنی
ابو ماجد انہوں نے تو یہ ماشاءاللہ 4 اراکین شورا کہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اس سنت و اعتکاف نے دعوت اسلامی کے لیے جو افراد تیار کر کے دیے دعوت اسلامی کو، اور جو اذہان اور ذہن تیار کر کے دیے، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے. یعنی یہ تو ان کی باتیں جو اراکین شورا بنے، جو رکن شورا تک پہنچے، لیکن اس کے آگے پیچھے بھی اگر آپ بات کرتے ہیں جو صوبے کابینہ مشاورتیں مجالس جو چلا رہے ہوتے ہیں اور بہت اہم ہم ذمہ داریوں پر دعوت اسلامی کا دینی کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان کی بھی اگر آپ بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں بھی اللہ کی رحمت سے یہ اعتکاف کہیں نہ کہیں آپ کو نظر ضرور آئے گا. سب اعتکاف میں مجھے ایک ایسا عجیب میری فیلنگز رہیں، اس میں جو ایک بات تھی وہ یہ تھی ایسا کہ میری بھوک جو ہے نا جی، کھانا کھانے کا جو ایک ذوق شوق ہے، یہ بالکل کنورٹ ہوا. اور جیسے میرے سنت ترغیب دیتے ہیں کہ بھی کھجور روٹی کھائیں گے، میں روٹی کا 1/4 پیس جو ہے نا وہ کھاتا تھا اور کوئی 2-3 کھجوریں کھاتا تھا. اور ایسا عبادت کا ذوق دعوت اسلامی کے اعتکاف میں مجھے جو ہے وہ ملا کہ رکوع میں ہوں تو دل کرے رکوع میں رہوں، سجدے میں ہوں تو دل کرے سجدے میں رہوں. یعنی یہ ایسنس میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اعتکاف کیا، اس کے اندر یہ برکت دیکھی. الحمدللہ اللہ نصیب فرمائے. تو واقعی اگر ذوق چاہتے ہیں عبادت کا، ریاضت کا، تلاوت کا، اور ہمیں یہ شوق بھی یہ اور حلاوت اور مٹھاس بھی محسوس ہو، تو ایک جو ہے وہ سوالی بن کر، سائل بن کر، طلبگار بن کر یہ آئیں گے تو انشاءاللہ اس کا فیض پائیں گے. سوالی بن کر آئیں گے، طلبگار بن کر آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے جدول کی جو ہے وہ پابندی بھی کریں گے، اور جس طرح جو ہے وہ ترغیب دی جا رہی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے جائیں گے. جو آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے نا لوگ نوجوانوں میں، جو پچھلے سالوں میں بھی ہم نے دیکھی، ان میں ایک تعداد وہ ہوتی ہے سلمان بھائی جنہوں نے جدول پر عمل کیا، جو اسکیڈول ہے، جو شیڈول ہے کہ یہ سونے کا، یہ جاگنے کا، یہ نماز کا، یہ صلاۃ و تسبیح کا. یعنی یوں سمجھیے کہ جو طاق راتیں آتی ہیں، پہلی رات یہ بھی طاق رات ہے، تو ہر طاق رات میں 1 3 5 7 تو صلاۃ و تسبیح ہوگی ہر طاق رات میں. کیا بات. تو یہ ایک صلاۃ و تسبیح ملتی ہے. اس کا پھر ثواب دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو وہ معاف کر دیے جائیں. اللہ ترغیب موجود ہے زندگی میں، کم از کم ایک بار تو پڑھ لینی چاہیے. جی بالکل ایسا ہی. اور یہاں تو ہر طاق رات میں سعادت ملے گی. اور پھر جو نیند کر لیتے ہیں اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انفرادی عبادت کا بھی یہاں پر تلاوت کا، تہجد کا موقع مل رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ افضل عبادت علم دین حاصل کرنا ہے تو یہاں ایک مطلب ہو رہا ہوتا ہے کہ یار چلو بھائی عبادت کرنی کیسے ہے، تلاوت کرنی کیسے ہے، اور کھانا کھانا کیسے ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں جب شروع میں لوگ آتے ہیں یہاں پر معتکفین، تو ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ بیچارے کھانا گرا رہے ہوتے ہیں یا چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو اب چند دن تو صرف ان کو یہ سمجھانے میں لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. پھر برتن صاف کرنا اور اس طرح سنت کے مطابق کھانا، تو 2 4 6 دنوں کے اندر ہی الحمدللہ چمکتے دمکتے اسٹیل کے تھال ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، قوم صاف کر کے کھا رہی ہوتی ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ 25 سال میں کھانا کھانے کا جو طریقہ لے کر آئی قوم، وہ 25 گھنٹوں میں یا مطلب کہ یوں سمجھے کہ چند دنوں میں دعوت اسلامی اس کو چینج کر کے رکھ دیتی ہے. تو یہ الحمدللہ بہاریں، چند دنوں کی بھی بہاریں ملتی ہیں. مجھے ایک اسلام بھائی بتا رہے تھے، پچھلے دنوں کی بات ہے، ماضی قریب کی بات ہے، مجھے بتا رہے تھے کہ میرا بیٹا 3 دن کے لیے بیٹھا تھا اور پھر آ گیا گھر پر عید وغیرہ. تو ہم دونوں عشاء پڑھ کر آئے تو تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ ابو مجھے عشاء پڑھنی ہے. تو میں کہا بیٹا ابھی تو عشاء پڑھی ہے. کہا نہیں وہ اب اس کا اب لغت کے آثار ظاہر ہو گئے. تو اس نے کہا نہیں ابا مطلب مجھ پر اب عشاء فرض ہوئی ہے. وہ جو ہم نے پڑھی وہ تو پڑھی، لیکن اب مجھ پر عشاء فرض ہو گئی ہے، تو اب میں نے دوبارہ پڑھنی ہے، مطلب عشاء پڑھنی ہے. مجھے وہ کہنے لگے والد کہ مجھے 13-14 سال میں نے اپنے بیٹے کی پرورش کی ہے، اور میں دعوت اسلامی میں بھی ایک ٹائم سے ہوں. جو بات مجھے پتہ نہیں تھی نہ میرے اپنے بیٹے کو سمجھا سکا، دعوت اسلامی نے 3 دنوں میں میرے بیٹے کو وہ بات سکھا دی. یعنی وہ سمجھے مور اور لیس آپ دیدہ تھے.
اچھا نہیں وہاں مجھے بتاتے ہوئے تو آپ دیتا نہیں تھے کہ مجھے کہا یہ کہ میں رو پڑا اور رو کر میں اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا. یعنی یہ جو چیزیں ہیں آپ اچھا یہ وہ ہیں جو مجھے کوئی مل گیا کہہ دیا. یعنی اس وقت شاید اتنے کئی ایسے ہوں گے میری اسلامی بہنیں شاید سن رہی ہوں گی کہ جن کو اپنے شوہر کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے یا والد کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے آزمائش کی وہ شکار ہوں گی، مگر ان 10 دنوں میں یا 1 مہینے میں جب وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تو ان کی مطلب کہ ان کی جو زندگی ایک اجیرن تھی، پریشانی کے عالم میں تھی، تبدیل ہو جاتی ہے. جی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ یہاں آ کر روتے ہیں، اب جو اپنے رشتہ داروں کے، والدین کے اور گھر والوں کے جو حق تلف کیے ہوتے ہیں اس پر وہ رو رہے ہوتے ہیں. اچھا احساس کی بات ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے نا تو پھر تو دعوت اسلامی کا یہ جو اعتکاف ہے نا، یہ میں یوں کہوں کہ یہ احساس پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ احساس پیدا کراتا ہے، احساس زندگی، احساس حقوق. یہ انشاءاللہ یعنی کسی کو اگر حقوق کا احساس پیدا کرنا ہے یا اپنی زندگی کا مقصد اس کو محسوس کرنا ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. ماشاءاللہ، اللہ نصیب فرمائے اور اس کی برکات بھی عطا فرمائے. ہادی اطہر کے تاثرات دکھائیے. طاہر علی اتاری عرض گزار ہوں. رمضان کریم کی پیشگی مبارکباد قبول فرمائیے. اللہ پاک آپ پر خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرے. ماشاءاللہ عز و جل آج ماضی کی یادیں اور اعتکاف کی بہاریں، اس عنوان پر جو آپ کا پروگرام ہے، اس حوالے سے کچھ میں نے عرض کیا کہ میں بھی کچھ عرض کروں اس اعتبار سے کہ یادوں کے اعتبار سے الحمدللہ جب سے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو جہاں بہت ساری فرائض و واجبات اور عبادات کے تعلق سے معلومات ملی، وہیں اعتکاف کے تعلق سے بھی معلوم چلا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً 89 یا 90 میں فرسٹ ٹائم مجھے گھر والوں کی اجازت ملی تو میں نے الحمدللہ پہلے 3 دن کا اعتکاف کیا. 27 رمضان المبارک کو الحمدللہ آ کر بیٹھے تھے بڑی رات سے لے کر، اور پھر شوال المکرم کے چاند کے نکلنے تک الحمدللہ اجتماعی اعتکاف میں پہلی مرتبہ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. اور واقعی اس وقت کی نورانیت، روحانیت اور مبلغین کی صحبت، صلحاء کی قربت، علم دین کی چاہت، عمل صالحہ کی رغبت، مناجات کی کیفیت، گریہ وزاری کی صورت، اللہ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ 3 دن زندگی کی بہترین ایام میں سے ایک ہیں جو میری زندگی کا پہلا تجربہ بھی تھے. اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. اور اس کے بعد ماشاءاللہ عز و جل کئی سال تسلسل کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور ہر مرتبہ الحمدللہ رب العالمین روحانیت کے اعتبار سے، علم دین سیکھنے کے اعتبار سے، عاشقان رسول کی قربت کے اعتبار سے وہ ہر سال ہی اپنی جگہ پر جاندار رہا، شاندار رہا، اور واقعی ماضی کا ایک درخشاں باب رہا الحمدللہ رب العالمین. پھر یہ شرف بھی ملا کہ ماشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول میں جیسے جیسے وقت بیتتا رہا تو مختلف شہروں میں اعتکاف کروانے کی بھی سعادت حاصل رہی. اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 1994 میں پہلی مرتبہ اسلام آباد میں الحمدللہ جامعہ مسجد الصدیق G8 سیکٹر میں ہم نے اجتماعی اعتکاف کی ترکیب بنائی، اور اس وقت الحمدللہ 60 to 70 نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد فرسٹ ٹائم اس طرح سے اجتماعی اعتکاف کے لیے بیٹھ رہی تھی. تو اعتکاف تو اپنے اندر خوب بہاریں رکھتا ہے، خوب برکتیں رکھتا ہے. خلوت و جلوت کی یکسانیت اور اللہ رب العالمین کی جناب کی قربت اور محبوبیت، عبادت، تلاوت کا جو ذوق، جو شوق اس اعتکاف میں نصیب ہوتا ہے، اس کے تو کیا کہنے. اور الحمدللہ رب العالمین جب سے باب المدینہ کراچی حاضر ہونے کا شرف ملا ہے تو اکثر وقت رمضان کریم میں فیضان مدینہ میں ہی گزرتا ہے، عاشقان رسول کے ساتھ گزرتا ہے، رمضان میں اعتکاف کرنے والوں کی قربت میں گزرتا ہے. تو سبحان اللہ یہاں تو شیخ کامل کے جلوے ہیں، مدنی مذاکروں کی بہاریں ہیں، برکتیں ہیں. کیا خوب سحری و افطار کے مناظر ہیں، کیا مناجات افطار کی کیفیتیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. مدینہ جی مزید. ابو مبین محمد امین اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ ماضی کی یادیں، کیا ہی بات ہے مدینے کی، بہت پیارا سلسلہ ہے.
اللہ پاک ہمارے نگران شورا کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اور آج اعتکاف کی مدنی بہاریں، اعتکاف کے بارے میں ماشاء اللہ گفتگو ہو رہی ہے، کچھ سننے کو ملا ہے. کیا ہی بات ہے اعتکاف کی جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر ہوتا ہے. مجھے جو میری ماضی کی یاد ہے اس میں یاد ہے کہ میں نے جب اعتکاف فرسٹ ٹائم کیا تھا تو ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے اعتکاف کیا تھا جامع مسجد مدینہ میں. تو میں لڑکا سا تھا اور میں نے بھی وہاں کوشش کر کے اعتکاف کیا، آخری عشرے کا اعتکاف. تو ماشاء اللہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس آخری عشرے کے اعتکاف میں ہی جو نا یہ ذہن بنا تھا کہ امام شریف کا تاج سر پہ سجانا ہے. یعنی میں گلزار حبیب سے ہفتہ وار اجتماع میں آتا جاتا تھا تو اتنا مضبوط، اتنا یعنی استحکام نہیں تھا، ذہن سوچ اتنی مضبوط نہیں تھی کہ دینی ماحول سے وابستہ رہنا چاہیے. لیکن جہاں تک یاد پڑتا ہے اعتکاف کی برکت سے یہ سوچ پختہ ہوئی، اس میں مزید مضبوطی ملی کہ اس دینی ماحول میں رہنا چاہیے، اسی ماحول میں جینا مرنا چاہیے. اور امامہ شریف پہننے کی بھی نیت میں نے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسی اعتکاف میں کی تھی کہ میں امام شریف کا تاج سجاؤں گا سر پہ. اور سچی بات ہے کہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو اعتکاف ہوتے ہیں، عالمی مدنی مرکز میں جو اعتکاف ہوتا ہے، سال ہر سال سے یہاں میری بھی حاضری رہتی ہے، معتکف اسلامی بھائی کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت گزرتا ہے. بدلتے دیکھا ہے یہاں لوگوں، چاہے وہ شہر سے آئے ہوں، اطراف سے آئے ہوں، کسی دوسرے ملک سے آئے ہوں، جو اعتکاف کرتے ہیں. یعنی لوگ دیکھا بھی ہے اور تاثرات بھی سنتے ہیں کہ بدلتے ہیں، جو آنسو بہتے ہیں اعتکاف میں، اللہ پاک کے خوف سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اسلامی بھائی، بدلتے ہیں اسلامی بھائی. اور یعنی کئی ایسے تاثرات ملے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو کبھی روئے نہیں اتنا مسجد میں آ کے، لیکن جتنا اعتکاف میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا نصیب ہوا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہم نے یہاں پہ آ کے. اور کئی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بس اب یہاں سے جا رہے ہیں تو نمازی بن کے جائیں گے. سچی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے نا یہ بہت ہی ایک تو پیاری عبادت ہے، اور دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو بہت ہی خوبصورت ایک جدول ہے، اس کے مطابق جو وقت گزارتے ہیں. مدینہ کیا ہی بات ہے مدینہ کی. میں تو اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا جو سن رہے ہیں، آپ کو موقع ملے تو پورے ماہ کا اعتکاف عالمی مدنی مرکز میں کریں، یا جہاں جہاں مدنی مراکز میں ہو رہا وہاں ضرور کریں. بہت برکتیں ملیں گی، بہت برکتیں ملیں گی اس میں. اللہ پاک دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. اور جو عالمی مدنی مرکز میں کرتے ہیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خود تربیت فرماتے ہیں، مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ کی صحبت کی برکت سے، مدنی پھولوں کی برکت سے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے یہاں پہ. تو اللہ پاک ہماری پیاری پیاری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، دعاؤں کی التجا ہے. آمین. اللہ خیر. ایسا قرآن کریم میں 18ویں پارے میں اللہ کریم نے جن کا بیان فرمایا ہے کامیاب لوگ، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے کون؟ ایمان والے. اب ان کی جو صفات بیان فرمائیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، گڑ گڑانے والے ہیں، رونے والے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں آپ کہہ لیں پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کے اعتکاف میں ہی جو ہے وہ دیکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی، قرآن پڑھتے ہوئے بھی جو ہے وہ رویا جاتا ہے. اس سے بھی جو ہے نا وہ یہ رونا آتا. میں نے جب اعتکاف کیا تھا تو وہاں جو قاری صاحب تھے، ایک تو ان کا آواز بھی بہت اچھا تھا، انداز بہت پیارا تھا ان کا، اور پھر وہ روتے روتے پڑھتے تھے وہ تراویح. اچھا، پھر ان کا انداز کیا تھا، وہ بعض اوقات وہ ایک آیت کو وہ 3 مرتبہ پڑھتے تھے. جیسے تھا نا جی، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ لوگوں کو جو ہے وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف جو ہے وہ چلایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے قریب آئیں گے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے. وہ آگے آیت پوری، مطلب اب یہ آیت ہے، اس کو وہ 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، پھر رو بھی رہے ہیں. یہ میں نے دیکھا. اچھا، ادھر سے اعتکاف میں دیکھا. پھر میں نے مدنی چینل پر امیر علیہ سنت کا جو ہے وہ انداز دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور تراویح آپ اس وقت جو ہے وہ ادا کر رہے تھے اور قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. تو یہ جو ایک ذوق والی، خوف خدا والی جو یہ کیفیت ہے، اور اللہ کے خوف سے آنسو بہانے کی جو الگ سے قرآن و حدیث کے اندر جو بشارتیں آئی ہیں، ان میں سے بندے کو حصہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ملتا ہے جب بندہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے قریب آتا ہے اور اس میں آ کر کے اعتکاف کتاب ہے جنت میں لے جانے والے اعمال.
جی مقتۃ المدینہ نے شائع کی ہے، تقریباً 2000 سے زیادہ اس میں حدیثیں نقل کی گئی ہیں. ان میں وہ اعمال جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اگر اس کتاب کو ہم پڑھ لیں اور اس کے عنوانات کو پڑھ لیں، ان میں ایک بہت سارے اعمال وہ لکھے ہوئے ہیں جو آپ کو اعتکاف میں کرنے کی سعادت مل رہی ہوتی ہے. ایک وقت انڈر ون روف، ایک چھت کے نیچے آپ آ جاتے ہیں اور جو اس کے اسکیجول پہ چلتے ہیں. یعنی اگر کوئی روحانیت کا طالب ہے نا، کہتا ہے کہ مجھے روحانیت چاہیے، قلبی ذہنی سکون چاہیے، تو ادھر ادھر کیا مطلب کہ جائے، آ جائے کر لے اعتکاف، سبحان اللہ، مل جائے گا انشاءاللہ، ذہنی اور قلبی سکون ملے گا. اور اچھا جو دنیاوی مسائل ہیں، مصیبتیں، وہ بھی حل ہوتی ہیں. یہ فیضان رمضان میں ایک جو واقعہ لکھا ہوا، میرے کزن ہے یہ، جن کا یہ مدنی بہار لکھی ہوئی ہے، اور ان کی کمر کا جو درد تھا جو جاتا ہی نہیں تھا، تو یہ آ گئے تھے یہاں، آخری عشرے کا اعتکاف کیا تھا. اچھا وہ تو زمین پہ سونے کے عادی ہی نہیں تھے، اور یہاں ماشاءاللہ مسجد میں ایک تعداد سوتی ہے تو یہیں سوئے. اور میں یہ بات جو آپ سے کر رہا ہوں تو یہ شاید برسوں پرانی بات ہے، اور اب بھی وہ ملتے ہیں تو وہ اس وقت جو ان کا کمر کا درد گیا آج تک پلٹ کے نہیں آیا. اللہ کا واہ شکر واہ ہے. واہ، سبحان اللہ. تو ایسے کئی انسان کی جسمانی بیماریاں ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک باقاعدہ ماشاءاللہ کھانے پینے کے تعلق سے بھی ایک خوبصورت سا پلان ہے. ایسی بات. تو یہ جو باطنی بیماریوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر ظاہری بیماریوں کا بھی اللہ کی رحمت سے علاج نصیب ہو جاتا ہے اور برکتیں مل جاتی ہیں. ہاں جی، مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ کئی ایسی گھریلو مسائل ہوتے ہیں جو بندہ جب دور رہتا ہے نا تو حل ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور وہ گھر میں رہتے رہتے پھر وہ جب گھر سے نکلتا ہے پھر ایک مہینے کے بعد جائے تو پیچھے تقریباً مسائل حل ہوئے ہوئے وہ بھی ہوتے ہیں. تو یوں تو اس کی برکتیں برکتیں تو کر لینا چاہیے. کچھ میرا خیال ہے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو آ چکے ہیں فیضان مدینہ، اگر ان کے ہمارے پاس تاثرات ہوں جو آئیں، اگر ان کے بھی کچھ تاثرات ہو تو بتائیے کہ وہ تو ماشاءاللہ خوب عاشقان رمضان ہیں. میرا نام ہے فیضان، میں بابو مدینہ آیا ہوں، میں حیدرآباد سے. تو میں اعتکاف کے لیے 30 دن کے لیے میں یہاں آیا ہوں. میں 3 مہینے پہلے میں نے نیت کر لی تھی، میری خواہش تھی، تو میں کچھ سیکھنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. میں بہت اچھا لگا مجھے فیضان مدینہ، مجھے زندگی پہلی مرتبہ میں یہاں آیا ہوں. میرا نام ہے محمد حنیف، عمر میری ہے 50 سال. میں 7 کباد سے آیا ہوں. میرے کو ماحول اچھا لگے، پہلی دفعہ آیا میں اتنا، نمازاں پڑھساں، روزے رکھے ساں، سبحان اللہ، ماحول اچھا ہے، سونا ہے. میرا نام محمد کامران ہے، میں ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوں. میں شعبہ فارمیسی سے تعلق رکھتا ہوں. 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. مجھے بتایا گیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بہت روحانیت ہوتی ہے. میں ہفتہ وار اجتماع میں بھی جاتا تھا اور مدنی مذاکرہ بھی دیکھتا تھا، اس لیے میرا نیت بنی کہ 1 ماہ کا اعتکاف کروں. میں لاہور سے تشریف لایا ہوں. ہر جمعرات اجتماع میں جوہر ٹاؤن میں جاتا تھا اپنے شہر میں، وہاں سے باتیں سن کے، دعاؤں میں حصہ لے کے، کافی مذاکرے سن کے میرا ذہن بنا، اور میں نے لوگوں کو بھی دعوت دی، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دی اعتکاف کی. مجھے یہاں پہ آ کے بہت خوشی ہوئی، اور یہاں پہ عالم، مفتی، قاری صاحب، نگران، سب کی صحبت ملے گی، اس سے بڑھ کر اور مجھے کیا چاہیے. میرا نام حافظ محمد ابو ہریرہ ہے. میں کراچی 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. یہاں پہ دین سیکھوں گا اور آگے پھیلاؤں گا. میرا نام اعجاز علی ہے، میں عمرکوٹ سندھ سے آیا ہوں 30 دن کے اعتکاف کے لیے. بابا جان کا بھی دیدار ہو جائے گا انشاءاللہ. دین سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے. دل میں خواہش تھی کہ ایک دن میں اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ جاؤں گا. میرا نام علی مرزا ہے اور میں 30 دن اعتکاف کے لیے گمبر سے تشریف لایا ہوں. پہلی مرتبہ یعنی کہ 2018 میں آیا تھا. ہر سال رمضان کا فیضان حاصل کرنے کے لیے میں یہاں پہ آتا ہوں. انشاءاللہ اس بار بھی الحمدللہ مجھے نصیب ہوا ہے. 2 ماہ سے میں دن گنتے آ رہا ہوں کہ آج یہ دن آنے والا ہے، آج یہاں پہ پہنچا ہوں. میرا نام زیب خان اتاری ہے. میں اٹک کے شہر سے آیا ہوں کراچی 30 دن اعتکاف کرنے کے لیے. میں یہاں پر انشاءاللہ دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں اور آگے انشاءاللہ اپنے جو گاؤں ہے، اپنا جو شہر، وہاں پر انشاءاللہ دین پھیلاؤں گا اور نیکی کی دعوت عام کروں گا انشاءاللہ. میرا نام فاروق احمد شاہ ہے. میں رحیمیار خان سے آیا ہوں اور میں یہاں 30 دن کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور میں بھی سیکھ کے جاؤں گا انشاءاللہ، اور دوستوں میں بھی شیئر کروں گا. یہاں میرا آنے کا ذہن اس لیے بنا کہ یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے
यहाँ मसाइल सिखाए जाते हैं, नमाज के, वज़ू के, हर किस्म के मसाइल सिखाए जाते हैं, इसलिए मैं भी सीखने के लिए आया हूँ। मेरा नाम राशिद तारिक है, मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से तशरीफ़ लाया हूँ और मैं पूरे माह के लिए यहाँ पे इत्काफ़ करने के लिए आया था, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मेरा ज़हन मेरे छोटे भाई ने बताया तो मैं चला आया हूँ। एक माह के लिए इंशाअल्लाह यहाँ पे इत्काफ़ करूँगा और यहाँ पर ईद भी करके जाऊँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 100 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन आने वालों का आना कबूल फरमाए, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माजी की यादें और वो उसमें भी जो मौजू है वो माह रमज़ान की मदनी बहारें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह आप एक अरसे से अमीर सुन्नत का भी बिल्कुल अंदाज़ देखते चले आ रहे हैं, तो आप शुरू से ही देखते चले आ रहे होंगे माशाअल्लाह जी। कुछ आपको अगर इस तरह की कोई बातें याद आती हो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, अमीर सुन्नत की माह रमज़ान से मोहब्बत तो ज़रा किसी से ढकी छुपी नहीं। मुझे जो जब मैं छोटा था उस वक्त से मैं देखता आ रहा हूँ कि यानी बिलखुसूस रमज़ान की जुदाई का जो मामला जो है ना, वो मैं देखता आ रहा हूँ, यानी जब से मैंने होश संभाला है। यानी ये जुदाई जो है ना जी, जुदाई का गम ये मोहब्बत का पता देता है। मदीचे के नाज़रीन, शहज़ादा हुज़ूर से भी इंशाअल्लाह कुछ हम इत्तिकाफ़ की बातें सुनेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। कुछ कॉल से हमारे अच्छा असद मदनी आ चुके हैं माशाअल्लाह। जी असद मदनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 100 करोड़ मरहबा माशाअल्लाह। माजी की यादें और उसमें भी इत्तिकाफ़ की बहारें है कुछ आपके पास? माजी की यादें जी, एतिकाफ के ताल्लुक से तो बहुत सारी यादें आए। अमीर अहले सुन्नत ने ये कई मरतबा ये शेर अपने बयान में मदनी मुज़ाकरों में भी पढ़ा कि रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं है, जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं। दावत इस्लामी के तहत होने वाले एतिकाफ का अगर ये अर्ज करूं कि शायद सबसे बड़ा तोहफा ये नमनाक आंखों की सूरत में शुरका को मिलता होगा। जिंदगी में होने वाली गलतियां, कोताहियां वो याद आती होंगी, तौबा की तरफ बढ़ने का सिलसिला होता होगा, फिर नमाज का एहतमाम, नमाज बाजमात की तरफ तवज्जो, कुरान पाक की तिलावत, और कई आशिकान रसूल इस तरह के जो युमिया हजारों हजार मरतबा दुरूद पाक के नजराने पेश करने के सिलसिले करते हैं। मैं दो बातें यहाँ शेयर करना चाहूँगा। एक मंजर मुझे याद है दावत इस्लामी के इज्तिमाई एतिकाफ का। जहलम शहर में ये एतिकाफ का सिलसिला हुआ था और इस एतिकाफ के दौरान रिश्तेदारी काटना, इस ताल्लुक से को बयान का सिलसिला हुआ और दीगर कुछ इस तरह के मदनी फूल थे दिल आज़ारी मेरा करने के ताल्लुक से कि दिल आज़ारी हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो कई एक आशिकान रसूल इस तरह के हैं जो पहली दफ़ा एतिकाफ करने के लिए आए थे। उन्होंने अपना जिक्र किया कि बयान के बाद इफ्तार से पहले, असल में ये बयान की सूरत हुई थी, मुबल्लिग दावत इस्लामी ने बयान किया था, तो इफ्तार से पहले इन्होंने अपने कई रिश्तेदारों को कॉल की, उनसे मुआफ़ी तलाफ़ी की और उन्होंने इफ्तार उस वक्त किया कि जब वो सुलह कर चुके। सुभान अल्लाह। और इसके अलावा एक और मंजर याद आ रहा है, ये बात बयान करते हुए भी उस नौजवान का चेहरा नजरों के सामने आ रहा है। उसने जिक्र किया कि तकरीबन 4 साल का अरसा इस तरह का गुजरा कि मैं फोन पर और दीगर सोशल मीडिया वगैरह के जरिए नामहरम लड़कियों से राबिता और जिस आमतौर पर जो नौजवानों का सिलसिला हुआ करता है उस तरफ पढ़ने का मेरा वो गुनाह का सिलसिला चल रहा था और मुसलसल ये सिलसिला जारी था। घंटों बातें करना और मुख्तलिफ तरह के गुनाहों की तरफ आगे बढ़ने की सूरतें थीं। आज दावत इस्लामी के मदनी माहौल में एतिकाफ की बरकत से मैंने अपने उस गुनाह से तौबा की और अज़्म मुसम्मम यानी पक्का इरादा किया कि आइंदा कभी भी इस तरह के गुनाहों की तरफ नहीं बढ़ूंगा।
تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اعتکاف کی بہت بڑی جو بہار ہے وہ ماضی میں ہونے والی غلطیوں پر ندامت، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں رجوع اور اپنے جرم و قصور پر اشک باری کرنا اور آنسو بہانا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں اس ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ ماشاءاللہ، کچھ کالز بھی ہمارے پاس اسد مدنی وہ لیتے ہیں، تو کالز دیجیے گا۔ عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں، نگران شورا سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا آپ کو کبھی حرمین طیب بیان میں بھی اعتکاف کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، یا کراچی سے باہر بھی کہیں آپ نے اعتکاف فرمایا؟ نفلی اعتکاف کی تو ڈیفینیٹلی سعادت حاصل ہوتی رہی۔ مسجد الحرام میں، مسجد نبوی شریف میں جب بھی حاضریاں ہوئی ہیں تو وہ شروع سے ایک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے کے بعد تربیت ہو جاتی ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو دعا پڑھنی ہے، اعتکاف کی نیت وغیرہ کرنی ہے، لیکن جس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں ایسا کچھ وہاں پر نہیں ہوا، نہ کراچی کے باہر کبھی ایسا ہوا ہے۔ یعنی جو بھی ہوا ہے تو وہ یا تو گلزار حبیب میں ہوا ابتداً، اس کے بعد فیضان مدینہ میں چند مرتبہ یہ امیر سنت کے ساتھ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ جی ایک بات تو بتائیں، مجھے بھی ایک بات بتائیں، پوچھنا چاہتا، کب سے یہ سوال میرے دل میں جو ہے نا وہ اٹکیلیاں جو ہے وہ لے رہا ہے، آ ہی گیا تو میں کر ہی دوں۔ تو آپ کو بھی آپ کے دوست ملنے آتے تھے اعتکاف میں جب آپ نے پہلی مرتبہ اعتکاف کیا تھا؟ آتے تھے، آتے تو تھے، اچھا دوست ملنے آتے ہیں۔ صحیح۔ اور ان کا تو مشہور واقعہ نا، میرے سنت بازو کا بیان فرما چکے ہیں کہ رب جب انہوں نے پہلی بار اعتکاف کیا تھا کہ رب کیا تو جو ہے نا ان لوگوں کو تو چھوڑ دے، بخش دے، ان لوگوں کو کیا بھی مطلب تنگ کرنے ستانے کے لیے آیا۔ ماحول ہمارا کچھ اس طرح کا تھا نا، چلبلا قسم کا ماحول تھا، اور کوئی ایسی مذہبی طور پر ہم اتنے مطلب مذہبی لوگوں کے قریب نہیں تھے۔ سسٹین کیسے کیا آپ نے؟ مطلب میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں دیکھیں، اعتکاف کرتے ہیں چاہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کریں یا مسجد، اپنی مسجد میں، محلے کی مسجد میں بھی کر رہے ہیں اعتکاف، اگر تو دوست جو ہے وہ ملنے آتے ہی ہیں، اور پھر دوست جو آتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے جو بھی آئے گا وہ اپنے لوازمات اور انداز کے ساتھ ہی آئے گا، تو ایک معتکف کا جو ہے وہ کیا انداز ہونا چاہیے؟ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں، جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، چلے جاتے تھے، کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ آ گئے اور بولے چلو آپ یہاں بیٹھے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کچھ دیر کی، ہم ایک دو دن کے لیے وقت بیٹھ جاتے، ایسا نہیں ہوتا، آتے ہیں۔ لیکن مجھے یوں کہہ سکتا ہوں کہ میری خوش قسمتی یہ رہی ہے کہ مجھے شروع سے جو دعوت اسلامی کے مبلغین اور اسلامی بھائی ملے نا، وہ اس طرح میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ ان کے اندر انفرادی کوشش کی کوالٹی تھی، یہ ایک میں کہہ سکتا ہوں۔ جن کی تحریک پر میں معتکف ہوا ان کا میں واقعہ کچھ دیر پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اچھا، جب آپ شوال المکرم کا چاند نظر آتا ہے اور جب آپ گھر چلے جاتے ہیں تو وہ امیجیٹلی آپ ایک ماحول سے دوبارہ دوسرے ماحول کی طرف جاتے ہیں جہاں سے آپ آئے تھے۔ ایسی بات اگر معتکفین کے ساتھ وقت گزارنے والے مبلغین جو ہیں، جو نئے نئے اسلامی بھائی آتے ہیں، اگر انہوں نے ماہ رمضان کے رخصت ہونے کے بعد ان معتکفین کے ساتھ کچھ عرصے تک پراپر رابطہ رکھ کر انہیں دعوت اسلامی کے جملہ بارہ دینی کاموں کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہے تو اللہ نے چاہا تو یہ ان برکتوں کو مزید پانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو انہوں نے ان اعتکاف کے دنوں میں حاصل کی ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ کہ چونکہ وہ رابطے میں نہیں آ پاتے، اچھا وہ رابطے میں نہیں آ پاتے کیونکہ ان کو باہر نکلتے ان کو اپنے پرانے دوست اور ایک ماحول مل چکا ہوتا ہے، تو وہ وہاں ڈیوائیڈ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب جب تک مسجد میں تھے تو وہ ون سیٹ تھے، آپ کے پاس تھے، مبلغین کے پاس تھے، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلے اب وہ ڈیوائیڈ ہو گئے نا، اب آپ کے ساتھ نہیں، اب آپ کی یادیں ہیں ان کے ساتھ، اب وہ انہی دوستوں کے ساتھ یادیں شیئر کریں گے جو ان کے ساتھ مسجد میں نہیں تھے۔ جب مسجد میں نہیں تھے تو وہ یادیں تو شیئر ہوتی رہیں، لیکن اس میں ہوا یہ کہ آہستہ 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 وہ اس طرف نکل گئے۔ لہذا اگر ہمارے مبلغین جو ان کے ساتھ رہتے ہیں یا جو رابطہ یا واسطہ رہتا ہے، اگر وہ رابطہ رکھیں جیسے مجھ سے رکھا گیا، میں کئی مرتبہ یہ مدنی چینل پر عرض کر چکا ہوں کہ مجھے یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں کہتا سعادت ملی کہ مجھے دعوت اسلامی کی وہ مبلغین کی صحبت
ملی کہ جو مجھے فجر میں اٹھانے کے لیے میرے کمرے میں آتے تھے. کیا بات. یعنی گھنٹی بجا کر نہیں چلے. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یار مجھے لے جانا مسجد میں. تو وہ اچھا آنا, اٹھانا, نماز کے لیے لے کے گھر سے نکلنا, اور مجھے صدائے مدینہ لگوانا فجر میں, جب میں نیا دعوت اسلامی میں آیا تھا, لگوانا, اور پھر فجر کے لیے مسجد میں اتنی پہلے لے کے جانا کہ مجھے سنت قبلیہ بھی مل جائیں. یہ میرے ساتھ کیا انہوں نے. اور فجر کی نماز کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے مجھے فیضان سنت کا درس دینے پر بٹھا دیا کہ آپ درس دیں, ہم بیٹھ کر سنتے ہیں. میں برسوں تک فجر کی نماز کے بعد مسجد میں فجر کا درس دیتا تھا. اور رات مجھے مدرسۃ المدینہ بالغان کے لیے بلانے آنا, میں نہ آؤں یا نہ ملوں تو پھر مجھے بعد میں ملنا کہ آپ آئے نہیں. یہ سارے کام جو کیے گئے, ہفتہ وار اجتماع تو ہوتا ہے گھر کے نیچے تھا, تو یہ جو کچھ کیا گیا یہ سب مطلب پھر وہ اس وقت مجھے یاد تھا جمعہ کو ہمارے یہاں اللہ کا دورہ ہوا کرتا تھا نا, وہ ہوتا تھا, اور اس میں پھر یہ بیان ہوتا تھا مغرب کے بعد. تو مجھے پھر بیان کے لیے آہستہ آہستہ انہوں نے تیار کیا. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن مبلغین کو اللہ کی رحمت سے یہ انفرادی کوشش اور کوشش پہ ہیں, مطلب مسلسل کوشش, مایوس نہ ہونا. یعنی میں اس وقت مجھے یاد آتا ہے میں نہیں پہنچتا تھا, نہیں جاتا تھا, اور کہیں کے کہیں نکل گئے, دوستوں میں نکل گئے, ادھر نکل گئے, مگر ان کا بلانے کا, آنے کا, لے کے جانے کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں تھا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو مطلب کہ آگے تک لے کر چل رہی. اس کو یوں سمجھ لیجیے نا کہ اعتکاف میں جو ہے وہ پودا لگا دیا گیا. اس میں شجر گار کے دن چلے, نے کہا یہ مثال دے دوں. اعتکاف کے دنوں میں جو نا شجر اپنے پودا لگا دیا. اب یہ ہے کہ اس کو پانی بھی دینا ہے, پودا اگر آگے پیچھے تو اس کو رسی سے باندھنا بھی ہے, تو تنکا بھی اس میں لگانا ہے, سارا جو نا وہی انفرادی کوشش یہ سب کرنی ہے. بلکہ یہاں اور دوسرا ایک مجھے یہ مزہ آپ کی بات کر گئی, دوسرا ہے کہ یہ آپ نے جو سوال کیا نا کہ دوست آتے ہیں, تو اس میں یہی ہے کہ اگر جیسے کوئی اسلام بھائی اگر نیا کوئی ہے, اس نے اعتکاف کیا, تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی آئے ان سے ملنے کے لیے تو وہ آؤٹ گوئنگ رکھے اپنی, یعنی یوں کہ وہ جو اس سے جو سیکھنے کو ملا نا وہ فوری ڈیلیور کرنا شروع کر دے. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, جو اس نے سیکھا وہ ڈیلیور کرے. اب کیا کہ جو آیا تھا ملنے کے لیے اسے کچھ ملے, اس سے کوئی پائے, وہ بھی جب وہ پائے گا تو آٹومیٹکلی وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ الکریم. مرحبا. ویڈیو دکھاتے ہیں ناظرین کو, آئیے دیکھیے. الحمدللہ اعتکاف کے حوالے سے سلسلہ ماضی کی یادیں پروگرام ہے. 1991 سے اعتکاف جو ہے یہ دعوت اسلامی کا ایک بڑا اہم ایونٹ دیکھا ہے, اور خود بھی کرنے کی سعادت ملی اعتکاف. اور یوں سمجھیں کہ ہر سال ہی علاقے میں ہونے والے یا عالمی مرکز میں ہونے والے 10 روزہ اعتکاف میں حاضری کا سلسلہ رہتا ہی ہے, اور علاقوں میں بھی ہونے والے اعتکاف میں الحمدللہ اس کی بہاریں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد جو دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کرتی ہے وہ ماشاءاللہ اپنی زندگی میں بہت اچھا چینج لاتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے اس اعتکاف میں سیکھنے کے جو مراحل ہوتے ہیں, جو معاملات ہوتے ہیں, ان کو کسی صورت سے بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے. اور پھر الحمدللہ جو دنیا بھر میں یا اپنے شہر کراچی میں بھی دیکھا ہے کہ ذمہ داران کا جو اس میں انفلوئنس ہوتا ہے, جس انداز سے وہ اعتکاف والوں سے محبت اور خلوص اور ایک جو والہانہ ان کی جو عقیدتیں ہوتی ہیں اور جو خدمت کا ایک جذبہ ہوتا ہے, وہ بھی آنے والے کو بڑا زبردست متاثر کرتا ہے. اب رہا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ, تو جب سے 1 ماہ کا اعتکاف کا سلسلہ رہا تو الحمدللہ ہر سال ہی اعتکاف کرنے والوں کی خدمت کا موقع ملتا رہتا ہے, اور دنیا بھر سے آنے والے عاشقان رسول, عاشقان رمضان, جن کو امیر علیہ سنت کا قرب ملا, ان کی محبتیں ملی, شفقتیں ملی, پھر جو دعا افطار کے یہاں کی جو مناظر ہیں, اور پھر خاص کر مدنی مذاکروں کی جو بہاریں ہیں, اور پھر خصوصی مدنی مذاکروں میں بھی امیر علیہ سنت کا قرب ملتا ہے, اور پھر نگران شورا کا فجر کے بعد ہونے والا جو بیان, وہ ایک بڑی کیفیت طاری کرتا ہے. آئے ہوئے عاشقان رسول یہ بڑے زبردست جذبات کے ساتھ یہاں وقت بھی گزارتے ہیں, اور وقت گزار کر جب یہاں سے جاتے ہیں تو دعوت اسلامی مبلغ بن جاتے ہیں.
और मदनी चैनल के नाजरीन भी वो मनाजिर भूल ना सकेंगे कि जब एतिकाफ करने वाले कोई बयान या कोई ऐसी बात सुनकर हाथों हाथ अपने घर वालों को जो अपने जज्बात शेयर करते हैं कि आज मैंने ये सुना तो अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कोई अपनी बहन से माफ़ी मांग रहा है, तो एक बड़ा अच्छा मोहब्बत भरा यहाँ अंदाज है वो नज़र आता है। तो बहरहाल ये एतिकाफ बहुत सौ की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा करता है और अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए मेरे सुन्नत को मदनी मुज़ाकरों के ज़रिए दुनिया भर के आशिकान रसूल इसकी बरकतें पाते हैं। तो अल्लाह पाक हमें खैर सलामती के साथ एतिकाफ और रमज़ान नसीब फरमाए, एतिकाफ की बहारें देखना और एतिकाफ करने की सादत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह और बरकत अता फरमा। इसकी तो बस जितने मतलब माशाल्लाह लेते चले जाएं, लेते चले जाएं, लेते चले जाएं तो आपको इसकी बहारें मिलती ही चली जाएंगी। और कह सकते हैं कि शायद ये एक ऐसा मौजू है कि शायद जिसकी बहारों को अगर हम पूरा साल मदनी चैनल पर प्रोग्राम भी करें ना, चलता रहेगा, तो ये चलता रहेगा। इसकी वीडियोस इतनी मिलेंगी आपको, इसके कॉल्स इतने आएंगे, इनके तासुरात इतने आएंगे। हमारे पास कुछ कॉल्स भी आई हुई हैं, वो भी लेते हैं। अब्दुल हबीब भाई के भी सुना है तासुरात आए हुए हैं, हाजी मोहम्मद अली साहब के भी तासुरात आए हुए हैं, कारी अय्याज साहब अराकीन शूरा के तासुरात। लेकिन अभी तक तकरीबन जितने अराकीन शूरा के हमने तासुरात चलाए हैं, शायद कोई भी ऐसा नहीं था जिसने इत्तिकाफ ना किया हो अभी तक जिनके हमारे पास तासुरात आए हैं। जी मेरा सवाल ये है, दावत इस्लामी ने एतिकाफ की रिवायत को फ़रोग़ देने में क्या किरदार अदा किया? मेन किरदार है दावत इस्लामी का कि इसके ज़रिए जिस तरह नौजवानों का एक मैं कहता हूँ कि एक रेला आया है और एक मदनी सैलाब आया है कि पहले तो इक्का दुक्का भी नहीं, नौजवान तो वैसे ही नहीं इतने मिला करते थे, बूढ़ों को ये मतलब कि तरकीब बन जाती थी इनकी। लेकिन जो दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से जो नौजवानों का जो एक ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, बहुत बड़ी चेंजेस है कि दावत इस्लामी नौजवानों को मस्जिद में लाने में। वो तो आखिरी अशरे तो जब मैं भी दावत इस्लामी में तो तब से हो रहा था, लेकिन इसके बाद जो मतलब अमीर सुन्नत के हुक्म पर जो मरकज़ी मजलिस शूरा लेकर चली और अमीर सुन्नत ने खुद अपने आप को 1 महीने के लिए मस्जिद में जो एज ए मुतकिफ़ आपने लिया और उसके बाद जो पूरा महीना फैज़ान मदीना और फिर इसके बाद पहले तो शुरू तो फैज़ान मदीना से हुआ आलमी मदनी मरकज़ से, फिर ये बढ़ते 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 पाकिस्तान के शहरों में और अब दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में, जैसे हमने आपको बताया कि मोरलेस एक 195 के आसपास 190 और 195 के दरमियान बिटवीन 190 195 मसाजिद में माशाल्लाह पूरे महीने का ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मतलब इत्तिकाफ हो रहा है। तो ये इसको आप क्या कहेंगे? और मोर देन 13,400 प्लस माइनस ये आखिरी अशरे के लिए, तो ये मसाजिद में बैठना और लाखों का आना भी जाना तो ये आम बात नहीं है। ये दावत इस्लामी की ये कोशिशें हैं, अल्लाह पाक ने करम किया और ये काम हो गया और ये यहाँ तक बस नहीं है, आप इसको स्टार्ट ले लें, ये आगाज़ है, क्योंकि दुनिया में लाखों मसाजिद हैं जिनमें अब भी हमने पहुँचना है इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो दुनिया भर की कौमों को, मज़ीद दुनिया भर की कौमों को हमने इस तरफ लाना है, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। असल में ये भी था ना कि दावत इस्लामी के दीनी माहौल से पहले जो आपने कहा ना बड़े बूढ़े बैठते थे, वो बेचारे के बड़े बूढ़े बैठते थे, वाकई इत्तिकाफ में बैठना सादत है, मगर उस वक्त के लोग ये भी तो सोचते हो ना हम करेंगे क्या पूरा दिन, जो रात तो चलो सोने में गुजारनी, चलो तरावी के वक्त कुछ लोग होंगे तो तरावी हमने पढ़ ली, इफ्तार के वक्त कुछ रौनक हो गया, हम करेंगे क्या पूरा दिन। तो दावत इस्लामी ने पूरा जो ना एक क्या कहेंगे जदवल दिया, एक पूरा जदवल तरतीब दिया, इस तरह आपने अपना पूरा दिन गुजारना है। अब जरा बंदा जब मसरूफियत में गुजरेगा हो जाता है पूरा, फिर ये क्या नहीं। अब देखिए उसने एहतिकाफ किया और उसको एहतिकाफ में वो कई चीजें सीख कर निकलता है और कई चीजों की वो इस्लाह करके निकलता है, तो कई दुआएं याद हो जाती हैं, नमाज का वो तरीका सीख लेता है। अच्छा अब ये कि फर्ज तो चले पड़ता है तो नवाफिल का उसे ज़ौक़ मिलता है, फर्ज रोजों के साथ साथ नफली रोजों का ज़ौक़ मिलता है, सुन्नतों का उसे शौक पैदा होता है, तो ये सारी चीजें वो लेकर निकलता है। हाजी अब्दुल हबीब भाई क्या कहते हैं, जरा सुनते हैं इंशाअल्लाह ताला।
الحمدللہ عز و جل آج آپ ماضی کی یادوں میں اعتکاف کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ پاک نے بڑا کرم کیا کہ الحمدللہ جب دعوت اسلامی کا پہلا سنت و بھرا اعتکاف گلزار حبیب مسجد میں ہوا تھا، اس وقت میری عمر تو بہت کم تھی، لیکن مجھے اپنے والد گرامی کے ساتھ اس میں اعتکاف کرنے کی سعادت ملی، اور اس کے بعد مسلسل کئی سالوں تک یہ سعادت ملتی رہی الحمدللہ عز و جل. اور یقیناً امیر علیہ سنت کی برکتیں ملی، اور اس زمانے میں جو مبلغین تھے ان کا بھی بہت کچھ یہ سمجھیے کہ سیکھنے سکھانے کے حلقے رہے. اللہ کی رحمت رہی اور وہ یادیں آج بھی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تربیت میں یا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پختگی میں اعتکاف کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اللہ پاک نے ایک بار کرم ایسا بھی کیا کہ مسجد نبوی شریف میں بھی اعتکاف کرنے کی سعادت ملی. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں یہ قبول فرمائے. میں دنیا بھر کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ زندگی میں ہو سکے تو ایک بار پورے ماہ کا اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، ورنہ کم از کم آخری عشرے کا اعتکاف تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور یہ اعتکاف شب قدر کو پانے کا بہانہ ہے. سبحان اللہ، آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے. جو اعتکاف میں ہوتا ہے اسے تو انشاءاللہ شب قدر مسجد میں ہی ملے گی. اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرنا بھی نصیب فرمائے اور مسجد کا ادب بھی نصیب فرمائے. اور دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتکاف یہ اس لیے بھی بڑی سعادت ہے کہ یہ صرف اعتکاف نہیں بلکہ شاندار تربیت کا ایک نظام ہوتا ہے. ہمیں اپنے جوان بچوں کو بھی اور خود بھی اعتکاف میں شرکت کروانی چاہیے، کرنی بھی چاہیے. بلکہ ایک اور بھی مدنی پھول پیش کروں گا. ہم اس وقت حیدرآباد میں ہیں. ہم نے یہاں کچھ دکانداروں کو، مارکیٹ والوں کو یہ بھی کہا کہ اپنے ملازمین میں سے کسی ایک ملازم کو 30 دن اور پھر آخری عشرے کے اعتکاف میں بھیجیں. تو وہ آپ کی فیکٹری سے، آپ کی شاپ سے، آپ کے خاندان سے کوئی بھی معتکف ہوگا، آپ کے لیے بھی دعائیں کرے گا اور تربیت لے کر آئے گا، تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بھی اللہ نے چاہا برکتوں کا سامان ہوگا. ماشاءاللہ، اللہ اور دعوت اسلامی کو برکت اور عروج عطا فرمائے. ماشاءاللہ. قاری ایاز کے بھی تاثرات آئے ہوئے ہیں، وہ بھی چلا لیتے ہیں. حیدرآباد سے محمد ایاز رضا اتاری. ماشاءاللہ ماضی کی یادیں جو سلسلہ ہے بہت زبردست ہے، اور اس کا موضوع جو آج ہے وہ اعتکاف. اور اعتکاف میں کئی اسلامی بھائی ماشاءاللہ امیر اہل سنت شیخ طریقت نعمت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر کئی اسلامی بھائیوں نے اعتکاف پورے ماہ رمضان کا بھی کیا، 1 ماہ کا بھی کیا. اور مجھے بھی زندگی میں سعادت ملی امیر اہل سنت کے فیضان کی برکتوں سے کہ 10 دن کا اعتکاف کرنے کی. میں نے جب پہلی بار زندگی میں اعتکاف کیا تھا تو ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت ساری دعائیں سیکھنے کی سعادت حاصل کی، قرآن پاک کی صورتیں یاد کرنے کی سعادت حاصل کی، اور بہت کچھ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا. میرے ساتھ کئی اسلامی بھائی تھے اعتکاف میں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا، اور آج بھی وہ اسلامی بھائی نظر آتے ہیں. اور کئی اسلامی بھائی تو ایسے تھے کہ جنہوں نے داڑھی کی نیت کی تھی، اور آج بھی ماشاءاللہ ان کے چہرے پر یہ سنت مبارکہ داڑھی شریف سجی ہوئی ہے. کئی اسلامی بھائیوں نے نمازوں کی نیت کی تھی، اور آج بھی ماشاءاللہ وہ نمازی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے ماشاءاللہ ان کی زندگی میں مدنی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک نیا انداز زندگی کا آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر علیہ سنت کو شاد و آباد رکھے کہ انہوں نے اعتکاف کرنے کا ذہن دیا، اور اعتکاف پر اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلائی. اور آپ کے ترغیب پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ماشاءاللہ اعتکاف کرنے والے بن گئے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کو، امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، اور امیر اہل سنت کا سایہ دراز فرمائے. امیر اہل سنت کو اللہ تعالیٰ طویل عافیت والی زندگی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ، اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کو بھی برکت عطا فرمائے، اور جو جہاں جہاں ماشاءاللہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں اللہ کریم مدد بھی کرے، مددگار بھی پیدا فرمائے. اب ہمارے حاجی محمد علی رکن شورا کے تاثرات ہیں، آئیے وہ بھی چلاتے ہیں. محمد علی اتاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ ماہ رمضان، اور ماہ رمضان میں اعتکاف کی کیا بات ہے. اللہ پاک کی رحمت سے مجھے بھی دعوت اسلامی کے ساتھ کئی دفعہ اعتکاف کرنے کی سعادت ملی ہے. میں 1989 میں دعوت اسلامی میں آیا تھا، اور پہلا ہی میرا سال تھا، تو اعتکاف کیا. الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا اللہ کی رحمت سے. پھر جب فیضان مدینہ حیدرآباد کی تعمیرات کچھ ہو چکی تھی، کچھ ایریے کو مسجد قرار دے دیا تھا، تو الحمدللہ فیضان مدینہ حیدرآباد میں بھی جو ہے وہ پہلا اعتکاف ہوا تھا مدنی مرکز میں، تو اس میں بھی بیٹھنے کی سعادت ملی تھی. اور الحمدللہ اس اعتکاف کی تو ہر اعتکاف کی اپنی ایک برکتیں ہیں، لیکن اسپیشلی وہ فیضان مدینہ کا پہلا یوں یادگار اعتکاف کہ نوجوانوں کی تعداد تھی، اور بعض تو ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو شاید اتنا ہمارا دل ہو گیا کہ کسی کے جنازے میں بھی عموماً ہمیں رونا نہیں آتا، لیکن الحمدللہ ان کی رقت،
ان کا سوز اور ان کا جو کیفیت نظر آتی تھی، اور پھر ماشاءاللہ جو ان کی نیتیں، اور اعتکاف میں ایک اور کہ آخری دنوں میں جو ہے وہ غسل میت کو غسل دینے کا طریقہ سکھاتے تھے، تو اس طریقے کے اندر جب وہ ایک ہوتا ہے کہ موت کا تصور، اور بالکل تو اس میں تو ایسی کیفیت تھی کہ چند لوگوں کے یہ تھا کہ بس آج ہم ایسا لگتا تھا موت کو بہت قریب سے دیکھا. تو پھر اس طرح زندگیوں میں تبدیلی آئی، اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ماحول کا صدقہ ہے کہ خیرپور میرس یہ اندرون سندھ کا شہر ہے سکھر کے قریب. الحمدللہ 2 یا 3 سال وہاں جا کر اعتکاف کرنے کی سعادت ملی. نوجوان بیٹھے، اور واقعی دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کرنے کی تو کیا برکت ہے، کیا بہار ہے کہ واقعی زندگیاں بدل جاتی ہیں. ماشاءاللہ. اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں مزید ہمیں ان برکتوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ابھی مجھے بتایا کہ سائیں برکت جو ہمارے رکن شورا ہیں ان کے بھی تاثرات آئے ہوئے ہیں. آئے کیونکہ اب جو آئے ہیں تو ان کو ہمیں سننا چاہیے. یہ ان کی ماشاءاللہ برکت سائیں کے انشاءاللہ تاثرات برکت والے ہوں گے انشاءاللہ. جی چلائیے. برکت علی اتاری عرض کر رہا ہوں. ماضی کی یادوں کے سلسلے میں اعتکاف کے حوالے سے جہاں تک مجھے 1995 یا 96 کی ایک واقعہ اعتکاف کے حوالے سے یوں یاد ہے کہ میری رہائش اندرون سندھ لاڑکانہ میں تھی، اور لاڑکانہ میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں حاصل ہو چکی تھی، اور ہم نے پہلی بار وہاں دعوت اسلامی کے تحت ہم نے عثمانیہ مسجد باکرائن روڈ پر اعتکاف کی آخری عشرے کا اعتکاف شروع ہوا. جہاں تک مجھے یاد ہے کہ تقریباً 4 یا 5 اسلامی بھائی نے ہم نے پہلی بار اعتکاف کا سلسلہ شروع کیا، اور شہر میں یہ بات عام ہو گئی کہ یار دعوت اسلامی کے تحت اسلام بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، نہ پردہ لگایا ہے، نہ منہ ڈھانپا ہے، نہ کوئی چادر وغیرہ منہ پہ اوڑھی ہے. تو یوں ایک طرح سے لوگوں میں ایک عجیب سی مطلب ایک ہو رہا تھا کہ یہ اعتکاف کیسا ہے. الحمدللہ اعتکاف ہوا، اور تاک راتوں میں اسلامی بھائی اور بھی آتے تھے، صلاۃ و تسبیح پڑھتے تھے، اور بھی مدنی حلقوں میں اور بیانات میں درس میں اسلام بھائی ہوتے تھے. یوں دعوت اسلامی کے اعتکاف کی برکت سے ہمیں 10 دن مسلسل 5 نمازوں میں امامہ پہننے کی سعادت ملی. مزید یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں تقویت ملی. پھر یہ کہ درس و بیان کرنے کی سعادتیں ملتی رہی. الحمدللہ اس میں وقتاً فوقتاً امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کے آڈیو بیانات بھی ہم سنتے تھے، اور بلکہ شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس وقت امیر علیہ سنت کے آڈیو بیانات چلتے تھے. بہرحال اس بیانات میں بھی شرکت ہوتی تھی. ویسے علاقے میں اس اندرونی سندھ میں یہ بات ہوتی تھی کہ بڑی عمر کے اسلامی بھائی اعتکاف کرتے تھے. سخت گرمی کے دن تھے، اور یہ میں نے دیکھا تھا کہ کچھ ایک تو مسجد میں یہاں تک سنا تھا کہ کوئی اعتکاف کر لیا نہیں بیٹھ رہا تھا، لوگوں نے ایک بڑی عمر کے اسلام بھائی کو راضی کیا تھا کہ ہم مل کر کچھ آپ کو وظیفہ دیں گے، کچھ پیسے دیں گے، آپ اس مسجد میں ہمارے محلے میں اعتکاف کریں. لیکن یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں ہیں، امیر علیہ سنت کا فیضان ہے کہ نوجوان جب اعتکاف میں ہم بیٹھے تھے تو یہ عجیب سا ایک مطلب اب اسلام بھائی میں عوام میں بات ہو گئی تھی، اور دیکھنے آ رہے تھے، ملنے بھی آ رہے تھے، اجتماع میں بھی اسلام بھائی آتے تھے، اور تاک راتوں میں صلاۃ و تسبیح میں شامل ہوتے تھے. تو دعوت اسلامی کے اعتکاف کی برکت سے الحمدللہ مزید عقائد، نمازوں سے محبت اور قرآن کریم تجوید سے پڑھنے کا ذہن ملا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور حاجی اسلم یہ ہمارے صوبہ پنجاب مشاورت کے نگران رکن شورا، پتہ چلا ان کے بھی تاثرات ہیں. آئیے سنتے ہیں. حاجی اطہر اسلم اطاری خانپور سے عرض گزار ہوں. عرض یہ کرنا تھا کہ ماضی کی یادیں ماشاءاللہ چل رہا ہے پروگرام، تو مجھے اپنا بھی یاد آ رہی تھی کہ میں دعوت اسلامی کے اعتکاف سے پہلے یوں تو ہم چند دوست محلے کے مل کر محلے کی مسجد میں ہی اعتکاف کرتے تھے، لیکن جو جوانوں کا اعتکاف ہوتا ہے اس دور میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اعتکاف کی نہ کوئی مطلب سود بودھ تھی، نہ کوئی طریقہ، کوئی انداز، کچھ بھی نہیں تھا، اور بس ایک یوں سمجھے کہ وقت گزارنا، اور وقت بھی مسجد میں کیسا گزارنا آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. تو کوئی مطلب وہ نہیں تھا، ایک جسٹ سمجھ لیں کہ دوستوں کی جیسے پکنک کا ماحول، کھانے پینے کا ماحول، اور ایک بس سونے کا اور گپ شپ لگانے کا ماحول تھا. تو مجھے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے کچھ اسلامی بھائیوں نے دعوت دی کہ دعوت اسلامی کے تحت اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے. اس وقت پھولوں والی مسجد المعروف تھی، اس میں اعتکاف ہوتا تھا دعوت اسلامی کا.
تو میں ان کے کہنے پر الحمدللہ میرا ذہن بنا نیکسٹ ایئر جو ہے اگلے سال وہاں میں چلا گیا. تو میں نے جو اعتکاف کیا تو جو میں نے فرق محسوس کیا وہ تو زمین آسمان کا فرق تھا. اعتکاف کہتے کس کو ہیں, کرنا کیسے ہے, اس کے آداب کیا ہیں, مسجد میں بیٹھنے کے اعتکاف رہنے کے, ٹوٹنے کے, وہ جو چیزیں تھی تو یوں محسوس ہوا کہ شاید اس وقت تک جتنے پچھلے کیے تھے تو شاید ہی کوئی بھی اعتکاف شاید نہ ہوا ہو. تو یہ دعوت اسلامی کا یہ عرض کرنا تھا ایک خاص مطلب وہ ہے. یوں تو اعتکاف مساجد میں ہوتے ہیں لیکن دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف ہوتے ہیں اس میں جو علم دین سیکھنے کا, جو ایک صحیح شریعت دین سیکھنے کے جو ایک ماحول ہوتا ہے اور ایک مطلب سکھایا جاتا ہے, مبلغین کا انداز ہوتا ہے, تو یہ بڑے زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ میں نگران شورا سے عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف ہوتے ہیں اس کی جو برکتیں ہیں یہ بھی آپ ارشاد فرما دیں. واقعی اعتکاف کا صحیح بات ہے, دلی طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اعتکاف دعوت اسلامی کے تحت کیا وہ واقعی محسوس ہوتا ہے, بندہ خود اس کو فیل کرتا ہے کہ یہ واقعی اعتکاف ہے اور ایک روحانیت اور ایک سیکھنا اور ایک مطلب چاشنی اس کی خشوع خضوع یہ سارا دعوت اسلامی کے اعتکاف میں ملتا ہے. ماشاءاللہ. امیل سنت کی ایک سوچ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ایسا ہونا چاہیے. اس سوچ کو لے کر آپ نیکی کی دعوت دیتے رہیں, آپ بیان فرماتے ہیں, آپ درس دیتے ہیں, آپ نے ایک دعوت اسلامی کا پورا ایک سیٹ اپ, ایک نظام آپ لے کر چلے, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ اس طرف لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے, اور آپ پوری کوشش فرماتے رہے کہ یہ ایک انداز اتر جائے اگر قوم کے اندر تو انشاءاللہ ڈیولپمنٹ بڑھ جائے گی. تو آپ نے اپنے مبلغین تیار کیے کہ ایک وقت تھا کہ آپ کرواتے رہے, آپ تھے اور آپ کے ساتھ اسلام بھائی تھے, اور اب یہ کہ دنیا بھر میں آپ کے مبلغین ہیں اور ان کے ساتھ اسلام بھائی ہیں, اور آپ خود بنفس نفی ذاتی طور پر بھی تشریف فرمائے موجود ہیں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں. تو یہ سلسلہ دعوت اسلامی شروع ہونے سے پہلے سے جاری ہے. اعتکاف کی عبادت بہت قدیم عبادت ہے, شروع سے چل رہا ہے, اسی کے فیضان کو لے کر دعوت اسلامی چل رہی ہے, انہی اداؤں کو ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور علم دین سکھانے کا. اور میں کہوں کہ انفرادی اور اجتماعی عبادت کو اگر آپ ایک جگہ پر اس کی پوری روحانیت کے ساتھ کہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کا یہ سنت بر اعتکاف ہے, جہاں پر الحمدللہ آپ کو ذوق, شوق, خوف خدا سے رونا, عشق رسول میں تڑپنا, حقوق العباد, حقوق اللہ, نماز, اور تمام جیسے کہا گیا کہ ماضی کی جو گناہوں کی اور جو غفلتیں جو ہوئی ہیں ان کا احساس, اور پھر آنکھوں سے آنسو, اور پھر ایک قلب کو سکون اور ذہن کو سکون کا ملنا, اور پھر غیبی مدد کا ہونا, گھریلو مسائل کا, جسمانی مسائل کا, روحانی مسائل کا کئیوں کا حل ہو جانا. اور ایک مطلب کہ ایک علاقے سے جب وہ چلا تھا تو لوگ اسے ایک بری نظر سے دیکھتے تھے, یعنی کہ ایک بگڑا ہوا شخص کہلاتا تھا, لیکن جیسے ہی اعتکاف کر کے جاتا ہے تو کل جو اس کی برائی کرتے تھے ہار لے کر اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بالکل بدل کر آ گیا ہے. یہ کیا ہے کہ دعوت اسلامی ایک مہینے کے اندر اندر, 10 دنوں کے اندر اندر ایک برسوں کی عادتوں کو اس طرح دنوں میں تبدیل کر کے ایک نیکی کے راستے پر چلا دیتی ہے. اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے تو اسے اعتکاف بھی کرنا چاہیے. مدنی چینل پر ماشاءاللہ پروگرام آتے رہیں گے, یہ دیکھتے رہیں, مدنی مذاکرے آتے رہیں گے, یہ دیکھتے رہیں. آپ کو مجھے اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اس پیغام کو عام کرنا چاہیے. جس گھر میں مدنی چینل نہیں چل رہا اس گھر میں مدنی چینل چلانے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے. یہ ماہ رمضان یہ تبدیلی لانے کا مہینہ ہوتا ہے. اگر اس گھر میں مدنی چینل پراپر چل گیا تو انشاءاللہ بڑی تبدیلی آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کو خیر و عافیت کے ساتھ, ذوق و شوق کے ساتھ, ایمان کامل کے ساتھ, صحت و تندرستی کے ساتھ پانے اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے پورے رکھنے ہیں, تراویاں پوری پڑھنی ہیں. اللہ توفیق دے تو اس پورے ماہ رمضان میں 3 قرآن, اگر نہیں تو 2 قرآن, ورنہ کم از کم 1 قرآن ختم کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے اور دعائیں بھی حاصل کرنی ہیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں